والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جتنے ہم نے 5-6 سیشن کیے ہیں، میں نے سوچا کہ کچھ دوستوں نے مجھے کالز کی تھیں اور ویسے بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ سارے یعنی اس 2-3 آیات کے اندر جو کچھ بھی پڑھا ہے ایک دفعہ سمرائز کر کے آپ لوگوں کے سامنے پھر رکھ دوں، تاکہ وہ ساری کی ساری جو اوور آل پکچر ہے وہ سامنے رہے، کیونکہ چیزیں جب پھیلتی ہیں، سوالات ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے، اور کچھ سوالات جب آتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یعنی دب جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھنے کا، تو جب بات یعنی پھیل جائے تو پھر اس کے بعد سمیٹنا بعد اوقات جو ہے نا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سوچا کہ آج ہم اسی طریقے سے کہ یہ ساری بات جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک دفعہ سمرائز کر کے ساری پکچر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم نے گرفت میں لے لیا ہے، یعنی اپنی اس کو سمجھ لیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے شیئر کیا ہے، یہ سلائیڈ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تمام جو ہمارے پاس جو آیات ہیں، یعنی 11 نمبر 12 اور یہ دو جو ہے نا کور ہیں، اس کے ساتھ 176 ہے جو سب سے آخر میں ہے، لیکن اصل جو پورا کا پورا جو ہے وہ جو مدعا ہے، جو پوری بات ہے وہ یہی 11 اور 12 کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ جو 76 نمبر آیا ہے وہ دراصل ان میں سے ایک دو چیزوں کی وضاحت ہے، وہ بھی ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ 11 اور 12، اس میں جو 11 نمبر آیا ہے یہ کور آیا ہے اس پورے یعنی سمجھنے کے لحاظ سے۔ کور اس لیے کہ مرنے والا ظاہر ہے جب یہ کہا گیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو یہاں پہ کم کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اولاد اور کم یعنی کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ یہ وصیت کرتا ہے۔ تو یہ تمہاری اولاد کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اولاد کے پیرنٹس ہیں، یعنی میاں اور بیوی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے جب 11 نمبر آیا کو بیان کیا ہے تو اس میں اولاد ہی کو یعنی سب سے پہلے اس کو زیر بحث لے کے آیا ہے، گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سارا کا سارا وراثت جو ہے نا وہ اولاد ہی کے لیے تقسیم کی جا رہی ہے، اولادکم کا جو ہے نا یہ سارا زور اسی چیز پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد والدین کو لیا ہے، اور والدین کے بعد بہن بھائیوں کو لیا ہے، اور سب سے آخر میں پھر جو ہے جو قوم تھا اس کو جا کے کھولا ہے، قوم یعنی مرنے والا۔ مرنے والا ظاہر ہے اس میں شوہر بھی ہو سکتا ہے اور بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آیا نمبر 12 کے اندر جا کے پھر اس کو یعنی کھولا ہے اس چیز کو، اور جب یہ کھولا ہے تو مرنے والی جو ہے نا وائف بھی ہو سکتی ہے اور شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں جو سیناریو ہیں جس میں شوہر ہے اور وائف ہے، بیوی ہے، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ ابھی یعنی شادی اس نے نہیں کی تھی، تو یہ تینوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، من بعد وصیت تؤتون بها او دین، اور من بعد وصیت یؤسین بها او دین، اور سب سے جو 11 نمبر آیا ہے اس کے بعد ہے من بعد وصیت یؤسی بها او دین۔ یعنی یہ جتنے بھی حصے ہیں یہ کب تقسیم کیے جائیں گے، یعنی سب سے پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ لیا ہے قرآن مجید نے قرض سے، قرض اور وصیت سے۔ قرض کیا چیز ہوتی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانی زندگی میں کسی سے کوئی ادھار کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، یہ کسی کی بھی نوعیت کسی نوعیت کی بھی چیز ہو سکتی ہے، جب آپ ادھار اٹھا لیتے ہیں تو ادھار جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کی وراثت میں سے جو آپ نے چھوڑا ہے وہ ادا کیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے کہ آپ ترکہ تقسیم کریں اولاد میں یا ماں باپ کے درمیان یا جو ہے نا بہن بھائیوں کے درمیان، سب سے پہلے مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے گا۔ یہ جو قرض ادا کیا جائے گا یہ ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا قرض اتنا تھا کہ کچھ بھی نہیں بچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف قرض ہی ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو پیچھے ہیں ان کو کچھ بھی ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ترکہ ہی ختم ہو گیا۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ قرض داروں کا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی یہ چیز جو ہے نا اگر یہ ادا ہوگی تو پھر جو ہے نا اگلا سٹیپ جو ہے نا اٹھایا جائے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وصیت ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یہ یوسی جو کا جو لفظ آیا ہے
یہ وصیت ہے۔ یہ وصیت کون سی وصیت ہے، یہ بھی ظاہرہ کنفیوژن کا باعث بنتی ہے جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وصیت وہ وصیت ہے جو انسان کسی بھی ادارے کو کر جاتا ہے، جیسے یتیم خانے کو کر جاتا ہے، مدرسے کو کر جاتا ہے، اور یا کوئی انسانوں کو وصیت کر جاتا ہے، دور پار کے کوئی تعلق دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو آپ یعنی وصیت کر جاتے ہیں کہ میری جو ہے نا، جو میں چھوڑوں ترکے میں سے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا فلاں کو دے دیجیے گا۔ یاد رکھیں یہ قریبی رشتہ دار نہیں، یہ آپ کے دور پار کے کوئی تعلق دار ہیں جن کو آپ نے ادارے کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، یتیم خانے کو دے دیا، یا کسی اور کو دے دیا، یہ اس وصیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ وصیت کتنی کی جا سکتی ہے؟ یہ وصیت قرآن مجید نے یہاں پہ ہی بیان کر دیا ہے آیہ نمبر 12 کے آخر میں، غیر مدار، یعنی یہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے پیچھے رہنے والے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کی بہترین جو ہے نا وہ وضاحت ایک حدیث میں بھی آ گئی ہے، موقع محال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس میں کوئی شریعت کا بیان تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی آیا کی بیان ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی رسول کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ کریں۔ وہ اس شخص کو مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں ایک ہدایت دی گئی کہ آپ اس سے زیادہ نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، یعنی قرض اور وصیت، یہ دونوں چیزیں اگر واضح ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں ادا کر دی جائیں گی تو اس کے بعد اب ہم جو ہے نا وہ ترکے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترکے کے بارے میں ایک ہمارے ہاں جو ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے ہمارے اسپیشلی پاکستانی معاشرے کے اندر، میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں۔ وہ یہ ہے، یہ جو کور آیا تھی آیہ نمبر 7 تھی، یعنی پہلے قرآن مجید جو ہے وہ شروع میں ایک جو اصولی بات ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد آگے اس کو کھولتا ہے۔ تو اصولی بات تھی وہ آیہ نمبر 7 کے اندر تھی۔ آیہ نمبر 7 کے اندر کہا گیا تھا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ایسے ہی خواتین کے بارے میں کہا گیا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہاں پہ والدین اور اقربون جو کچھ چھوڑیں، یہاں پہ اب ہم واضح ہو گیا کہ والدین تو انڈرسٹوڈ ہے، جو کچھ وہ چھوڑیں، کیا قریبی اعزا اور اقربا رشتہ دار بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں پتہ چل گیا آگے چل کے کہ یہ والدین اور اقربون کا جب لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے تو یہ آگے چل کے ان کو کھولا ہے، اور کون کون سے رشتہ داری سارے میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کلالہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا شوہر اور میاں بیوی بھی جو ہے نا ہو سکتے ہیں۔ تو اقربون کے اندر وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے والدان کا لفظ آ گیا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو مما تراکا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو حکم ہے شریعت کا، یہ صرف اور صرف کس یعنی سٹیج کے لیے ہے؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں، یعنی کوئی بھی شخص جو ایکس وائی زیڈ مرتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی کسی بیٹی کو، بیٹے کو جو کچھ بھی دینا چاہتا ہے، ان کی ملکیت میں، ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے، کوئی پلاٹ دے دیا، کوئی کاروبار میں جو ہے نا لگا دیا، کوئی اور کسی جگہ انویسٹمنٹ کر دی، اس کے بعد آپ نے ملکیت میں دے دی اپنے بچوں کی، تو وہ اس ڈومین میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی اس ڈومین میں نہیں آتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ترکہ تبھی جو ہے نا سٹارٹ ہوگا جب ایک شخص فوت ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے اپنی زندگی میں جو جی چاہیں کریں، اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ قرآن مجید کوئی مداخلت نہیں کرتا، کوئی حدیث اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے نام کچھ لگانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کے نام کچھ لگانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے نام کچھ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پورا اختیار ہے، پورا اختیار ہے۔ یعنی یہ شریعت کا یہ والا پہلو جو آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے، یہ تبھی وجود میں آئے گا جب لفظ آیا ہے مما ترک الوالدان والاقربون۔ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، تو یہ اس یعنی کہ یہ ترکہ جو ہے جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو تبھی جو ہے نا وجود میں آتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں یہ ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد قرآن نے اس حد تک جو ہے نا اس کو ایمفیسائز کیا ہے کہ جب آپ ایک شخص مر جاتا ہے تو وہ جو ترکہ چھوڑتا ہے وہ خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک نگونی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہو سکتا ہے مطلب وہ $1000 ہو یا اس سے بھی کم ہو،
تو پھر کیا اس وقت بھی ہم کیا ترکائز کو تقسیم کریں گے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہاں میری یہ شریعت جو ہے اس وقت آئے گی اور اس وقت انٹرفیئر کرے گی. مما کلا منہ او کسر کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا ہے کہ نصیبا مفروضہ، یہ لازمی طور پہ ہے جو تم نے ادا کرنا ہے. یہ چیز جو ہے جو ابھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ کہ یہ جو ترکے کا تصور ہے یہ سارا کا سارا مرنے کے بعد کا ہے، پہلے کا نہیں ہے. اپنی زندگی میں جو جی چاہیں آپ کریں. اس کے بعد جو اولاد کے حصے ہیں وہ بھی متعین طور پہ ہیں. اولاد کے حصوں کو آپ ویریبل سمجھ لیں، یعنی ویریبل یہ کہ ریشو ڈیفائن کر دی گئی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹی کا جو حصہ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے متعین کر دیا ہے، لیکن اس کے جو متعین کر دیا ہے بیٹی کا حصہ، اس کے مقابلے میں بیٹے کو دگنا حصہ دیا جائے گا. یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد جب اولاد کے ساتھ آپ کے پاس یعنی والدین بھی ہیں تو والدین کو پہلے چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ دیا جائے گا. یعنی 2/3 جو ہے نا اگر دونوں کو ملائیں تو وہ بن جاتا ہے. منہم السدس کا لفظ آیا ہے، 1/6 1/6 ان کو دیا جائے گا. یہ دے چکنے کے بعد پھر جو ہے نا بچوں کو جو پیچھے ویریبل ہے جو ریٹ ہے ان کا وہ اپلائی کر دیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کی اولاد ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور والدین ہی جو ہے نا وارث بنتے ہیں تو پھر جو ہے نا ماں کو کہا گیا کہ 1/3 جو ہے نا وہ دیا جائے گا. اور فلو کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 1/3 کے بعد جو ہے 2/3 والد کو یعنی یہ چلا جائے گا. اور اگر جو ہے اس کے بعد کہا گیا کہ والدین کے ساتھ بہن بھائی ہیں، ان کان لہو اخواتن، بہن بھائی ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ 1 ہے 2 ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، اس سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا. تو ماں کو 1/6 دیا جائے گا اور باپ کو بھی اتنا ہی 1/6 دیا جائے گا. اور اس کے بعد بہن بھائیوں کو کیا دیا جائے گا؟ یہ آپ کی اولاد کی جگہ پہ آ جائیں گے. یہ وہ سوال ہے جس کو ظاہر ہے کہ اس کو نکالنا مشکل ہو گیا تھا اور لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور 176 میں جا کے جو ہے نا اس کا جواب دے دیا. یہ اولاد نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی کہ بہن بھائی تبھی پکچر میں آئیں گے، سامنے آئیں گے جب آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن والدین اولاد کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دونوں پہلو جو ہے نا وہ سمجھ لینے چاہیے. بہت کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں کہ بہن بھائی تبھی آئیں گے جب آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن جو والدین ہیں وہ لازمی طور پہ جو ہے نا کچھ لے رہے ہیں، ایسے ہی اولاد جو ہے وہ لازمی طور پہ کچھ لے رہی ہے. یعنی والدین اور اولاد کا حصہ لازمی ہے، یہ ویل ڈیفائنڈ ہے اور یہ حصہ لازمی دیا جائے گا والدین کو بھی اور اولاد کو بھی اگر آپ کی اولاد ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر آپ نے بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے. یعنی اگر اولاد ہے تو سارا کا سارا جو ہے نا اولاد کے پاس چلا جائے گا، جو کچھ بھی بچے گا سارا کا سارا اولاد کے پاس چلا جائے گا. اس میں ایک ایکسیپشن ہے بیٹی کی، وہ ظاہر ہے کہ اس کو اسی فلو کے ساتھ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. سارا کا سارا اولاد کو چلا جائے گا. اگر فرض کیا اولاد نہیں ہے اور والدین ہی وارث بنے ہیں تو سارا کا سارا والدین کے پاس چلا جائے گا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس چیز کو پلے باندھ لیں. یعنی بہن بھائی تبھی پکچر میں آتے ہیں جب آپ کی اولاد نہیں ہے اور والدین کے ساتھ ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کے بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو یہاں پلے باندھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا سوری، تو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کو بھی جو ہے نا حصہ ملے گا. یہ ایسے ہی ہے. یعنی اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے والدین کو حصہ ملے گا. اور فرض کیا کہ والدین ہی اکیلے وارث ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو پھر والدین ہی سب کچھ لے جائیں گے. لیکن فرض کیا کہ والدین کے ساتھ بہن بھائی ہیں تو پھر بہن بھائی اولاد کی جگہ پہ آ جائیں گے. یعنی اصل جو ہے بہن بھائی وہ پرائمری رول نہیں ہے، انہیں ہر صورت میں نہیں ملنا. یہ چیز ذہن میں رکھیں، بہن بھائیوں کو ہر صورت میں نہیں ملنا، لیکن والدین کو اور اپنی اولاد کو ہر صورت میں ملنا ہے. یہ چیز ہے. یعنی جو بہن بھائی ہیں وہ سیکنڈری رول میں ہیں، وہ تبھی سامنے آتے ہیں جب آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے، پھر جو ہے نا بہن بھائی سامنے آتے ہیں، ادروائز وہ نہیں سامنے آتے. یہ بھی جو ہے ظاہر ہے اس کو پلے باندھ لیں. اس کے بعد یہ جو فرق رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جو ہے نا کھولا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں شریعت دے رہی ہے. وہ کہتی تو ہم سرنڈر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے ہم اس کو یعنی اس کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے میں نے خود بتا دیا ہے کہ جو میں نے پیچھے فرق رکھا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. وہ بنیاد یہ بتائی ہے کہ اقرب لکم نفعا،
کہ میں نے جو قریبی رشتہ داروں کے درمیان جو منفعت ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ وسیع یعنی ایک بڑی وسیع ٹرم ہے کہ وہ فائدہ کس نوعیت کا ہوتا ہے. یہ ظاہر معاشی بھی ہے، یہ سماجی بھی ہے، یہ ایموشنل بھی ہے، یعنی ہر پہلو سے یعنی اس چیز کو ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بیان کر دیا ہے کہ جو میں نے فرق رکھا ہے اس کی بنیاد اس چیز پہ میں کر رہا ہوں. تمہیں نہیں معلوم، یہ پیچھے کہا نا کہ لا تدرون ایہم اقرب، تمہیں نہیں معلوم. اگر تم خود فیصلہ کرنے بیٹھے تو تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کرتے. اور تمہارے اندر ہمیشہ جو ہے نا یہ قابل یعنی ایک نزاع کا جو ہے نا یہ معاملہ رہا ہے، اور میں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے. اور وہ میں اس لیے کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں پیدا کیا ہے، میرا پاس پورا علم ہے، تمہاری جو ایموشنز ہیں میں ان کو بھی سمجھتا ہوں، تو اس کی بنیاد پہ کیا. اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد اس کو میں نے فریضہ کے طور پہ تم کے اوپر لاگو کر دیا ہے، کیونکہ میں علیم ہوں اور حکیم ہوں. یہ بات ہے. اس کے بعد یہ بات سمجھانے کے بعد آگے جو ہے نا قرآن مجید پڑھا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اب جو ہے نا میاں بیوی کے حصے بیان کیے جائیں گے. کون سے میاں بیوی کے حصے؟ جن کے لیے پیچھے کہا گیا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ کم کا جو ہے نا اس کو کھولا ہے جا کے کہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے. تو وہ یہ سارے حصے بیان کر چکنے کے بعد، اولاد کے حصے، والدین کے حصے، بہن بھائیوں کے حصے بیان کر چکنے کے بعد، پھر اب میاں بیوی کو لے لیا ہے جو اصل جو ہے ان بچوں کے والدین ہیں. تو اس وقت جب ہم یہاں پہنچتے ہیں اسی فلو کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے تمہاری بیویاں جو ہے نا فوت ہوتی ہیں تو تمہیں آدھا ملے گا اگر اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے. بیوی کی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ موجودہ شوہر سے ہو اور ہو سکتا ہے وہ پچھلے شوہر سے ہو. اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو تمہیں آدھا ملے گا. اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر تمہیں چوتھا ملے گا جو کچھ وہ چھوڑتی ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے وصیت کے بعد، اور کوئی قرض ہے اس خاتون پہ تو اس کے بعد یہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد یعنی اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے بیوی کی اولاد ہو، یہ بھی یاد رکھیں، شوہر فوت ہو رہا ہے، شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر بیوی کو جو ہے نا چوتھا حصہ ملے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ بیوی اپنی اولاد ہو کسی دوسرے شوہر سے، یعنی یہ بھی چیز سامنے رہنی چاہیے. اور اگر جو ہے اگر شوہر کی مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر جو ہے اس خاتون کو جو بیوی ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وصیت اور قرض دینے چکنے کے بعد ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام حصے بیان کر دیے گئے، یعنی ایک فیملی کے اندر، ایک یونٹ کے اندر جتنے پاسبل یعنی امکانات تھے وہ سارے کے سارے کنسیڈر کر لیے گئے، جن کو لازمی طور پہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت، اللہ تعالیٰ کی وصیت اور انسانوں کی وصیت، اس میں فرق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی وصیت اور انسانوں کی وصیت. انسانوں کی وصیت وہ ہے جو میں نے پہلے کہا کسی یتیم خانے کو دے دی، کسی مسجد کو دے دی، کسی مدرسے کو دے دی، اس کو بھی ساتھ ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وصیت، جب اللہ کی وصیت کہہ رہے ہیں تو یہ شریعت کا بیان ہے، یہ اٹ سیلف شریعت کا بیان ہے. تو دونوں کو جو ہے نا گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ پیرلل لے کے چلتے ہوئے جو شریعت ہے پھر اس کے بعد آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، کوئی اس میں ارادہ نہیں ہے، شریعت کو ایز اٹ از جو ہے نا اپلائی کر دیا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ بھی یہ جو نیچے بریکٹ میں رکھا ہے، یہ بھی یعنی ہمارے ہاں یہ بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے پچھلی کلاسوں میں ہمارے، ان وارثوں کی عدم موجودگی میں کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی یہ جو البیان پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے اس کے اسی کنٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں، تو ان وارثوں کی عدم موجودگی میں کیا مطلب ہے کہ جن کو حصہ مل رہا ہے، پیچھے کن کو حصہ مل رہا ہے، یعنی اولاد ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں اور میاں اور بیوی ہیں. یہ جی آپ نے جو ہے وہ کور تو کیا، میں ذرا وہ مس کر گیا. بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں جو اولاد اور خاوند کا کیا حصہ ہے وہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. جی، بیوی اگر جو ہے نا وہ فوت ہوتی ہے تو خاوند کا حصہ جو ہے وہ چوتھا وہ آدھا ہے. یعنی یہ پیچھے جو ہے نا پڑھا ہے ہم نے، یہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اور اگر جو ہے بیوی فوت ہوتی ہے تو وہ آدھا حصہ یعنی اس ترکے کا مل جائے گا. تو بچے نہیں ہیں، وہ ساتھ ہے اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، یعنی اس خاتون کے بچے نہیں ہیں، مرنے والی کے بچے نہیں ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے اس شوہر سے نہ ہوں، دوسرے شوہر سے ہوں، کوئی اور پاسبلٹی ہوتی ہے نا. تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ اس کو یعنی یہ کہ اس کو پھر آدھا نہیں ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا. یعنی خامد کے لیے آدھا اور چوتھا آپشن ہے، بیوی کے لیے چوتھا حصہ اور 8واں حصہ آپشن ہے. خامد کے لیے جب آدھا ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ ملے گا آدھا، ادروائز جو ہے نا چوتھا حصہ ملے گا. اسی طرح خامد فوت باقی جو ہے نا وہ کس کو ملے گا؟
جی باقی جو ہے نا وہ آیا نمبر 11 میں جو مرنے والا ہے وہ اصل میں بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی نا. دیکھیں بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمہیں وصیت کرتی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. تو کم جو ہے نا میں نے کہا کہ یہ والدین ہیں، کم جو ہے والدین ہیں، والدین جو ہیں وہ شوہر اور بیوی ہیں، اور جو باقی ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کن کو ملے گا، اولاد کو ملے گا اور ماں باپ کو ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کو ملے گا اولاد، یعنی والدین کے ساتھ. یہ بس واضح ہو گئی نا. جی شکریہ. جی جی اچھا، جب یہ چیز واضح ہو گئی، اس کو میں نے جو ہے نا اس میں یہ میرا یہ انہیریٹنس یہ نوٹس ہیں میں نے صبح شیئر کیے ہیں، اس کو میں اس ڈائیگرام کے اندر یہ شیئر کیا، لیکن لاسٹ ٹائم ہوا یہ ہے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ لیکن ہے یہ اچھی، یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہی چیز اس کو بیان کر رہا ہے. یہ ڈائیگرام سارا کا سارا یہ ہے کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں اگر میں یہ فلو کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو وہ جو ظاہر ہے ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، جب ہم یہ کر لیا، یہ دیکھ لیا، تو یہ جو نیچے کہا کہ جو پیچھے حصے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے پیچھے کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں، تو اصل جو کور وارث ہیں یہ اصل میں ان کو ذکر کیا گیا ہے. کور وارث کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کے والدین ہیں. یہ لازمی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ یعنی حصے دیے جائیں گے. اور ان کی اگر موجودگی میں کوئی مرد کوئی عورت جو ہے کوئی فوت ہوتا ہے اور پیچھے نہ کوئی اولاد ہے، پیچھے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی والدین ہے، اب کیا کیا جائے؟ یعنی اولاد ہوگی تو سارا کا سارا اولاد کو چلا جائے گا، اور اگر والدین ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ حصہ اولاد کے ساتھ وہ لے لیں گے. لیکن اگر والدین ہی جو ہے نا اکیلے وارث ہیں تو پھر بھی سارا کا سارا والدین کو چلا جائے گا. اب یہ دونوں سیناریو جو ہیں، یعنی اس دونوں سیناریو میں آپ باہر نہیں دیکھ سکتے. یہ بار بار میں اس چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگر اولاد ہے اور اولاد کے ساتھ والدین ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ صرف اولاد ہے، صرف اولاد کی صورت میں بھی آپ باہر نہیں دیکھ سکتے. یعنی سارا کا سارا پھر آپ کی اولاد کو چلا جائے گا، اور والدین کو ظاہر اگر وہ ہیں تو ساتھ حصہ مل جائے گا. فرض کیا کہ والدین ہی وارث بنتے ہیں اور آپ کی اولاد نہیں ہے، تو پھر بھی سارا کا سارا جو ہے نا وہ والدین کو چلا جائے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیں. یعنی بہن بھائی تبھی آتے ہیں جب آپ کی اولاد نہیں ہوتی. یہ چیز اگر ذہن میں ہے تو اگر یہ دونوں رشتہ داریاں نہیں ہیں، یعنی نہ ہی آپ کی اولاد ہے نہ ہی آپ کے والدین ہیں جن کو لازمی طور پہ ملنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. نہ ہی آپ کی اولاد ہے نہ ہی آپ کے والدین ہیں، پھر اب کن کو جائے گا؟ پھر اس کے بعد یہ ان رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو جائے گا جو نہ آپ کی اولاد ہے اور نہ آپ کے والدین ہیں. یعنی اولاد اور والدین ہوتے تو سب کچھ انہیں کو چلے جاتا. اب یہ جو آپ کا ترکہ ہے، یہ جو آپ کی وراثت ہے، اب یہ کس کو منتقل ہونی ہے؟ اب قرآن اس کے بعد اگلا سٹیپ دکھاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب نہ آپ کے والدین ہیں نہ آپ کی اولاد ہے تو اب آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے. اور وہ کون سے رشتہ داروں کو دینا ہے؟ وہ رشتہ دار جو ہے وہ کلالہ رشتہ دار ہیں. کلالہ رشتہ دار ظاہر ہے کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. کلالہ رشتہ دار وہ رشتہ دار ہیں جو نہ آپ کی اولاد ہے نہ آپ کے والدین ہیں. اولاد اور والدین کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کو کلالہ رشتہ دار کہتے ہیں. کلالہ رشتہ دار جو ہے نا اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں فردر تو وہ آپ کے دودھیالی رشتہ دار ہوتے ہیں. دودھیالی رشتہ داروں میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ تایا، چچا اور پھوپھی. یعنی یہ آپ کے 3 رشتے ہوتے ہیں، تایا، چچا اور پھوپھی. یہ ہیں. اس کے بعد آپ کے ننیالی ہیں. ننیالی یعنی ماں کی طرف سے جو آپ کے رشتہ داریاں بنتی ہیں، اس میں آپ کے ماموں ہیں. ماموں کے ساتھ آپ کی خالہ ہے. یعنی یہ 2 رشتے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ننیالی رشتوں میں ہو گئے. اور اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. یعنی کلالہ رشتہ داروں کے اندر 3 طرح کے رشتہ دار ہیں. وہ آپ کے ننیالی، دودھیالی اور آپ کے بہن بھائی. یہ تینوں کو آپ پلے باندھ لیں کہ کلالہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ آپ کی اولاد ہے نہ آپ کے ماں باپ ہیں. ان دونوں سے ہٹ کے باقی سب جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے کلالہ رشتہ دار ہیں، ننیالی، دودھیالی اور بہن بھائی. اب یہ آپ کی وراثت ان کی طرف منتقل ہو جائے گی. جب اس طریقے سے منتقل ہوگی تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جب آپ منتقل کرنے بیٹھیں گے تو کیا کرائٹیریا ہوگا، کیا جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا ڈیفائن ہوگا. تو اس کے لیے شریعت اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر بیان کر دیا ہے کہ ان رشتہ داروں میں اگر ایک ہی بھائی ہے، یعنی جس کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک بھائی ہے. فرض کیا ماموں کو نامینیٹ کر دیا ہے تو ماموں کا ایک بھائی ہے، یا آپ نے جو ہے نا خالہ کو نامینیٹ کر دیا ہے
تو خالہ کی ایک ہی بہن ہے یا ایک ہی بھائی ہے، یعنی پھر وہ آپ کا ماموں پھر آپ کی خالہ ہی ہو جائے گی نا، یعنی وہ بھی، یا آپ نے اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ جی جی یہاں سے ایک ضمنی کوشچن نکلتا ہے کہ چونکہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو، تو نامینیٹ جو ہے نا وہ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں یا عدالت نامینیٹ کرے گی؟ کیا اس کے والے سے بیان ہے؟ وہ جو پہلو ہے وہ پہلے بھی ظاہر ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہ ایک سوال کی صورت میں، اس کو بعد میں میں زیادہ کھولوں گا، لیکن آپ کو ظاہر فوری طور پہ اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو نامینیٹ جو ہے یہ زندہ شخص کر رہا ہے، یعنی مرنے سے پہلے نامینیٹ کر رہا ہے۔ نامینیٹ کرنے کا ظاہر ہے کہ یہ اختیار اسی کو ہوگا یعنی جس کی وراثت ہے، جس نے ترکہ چھوڑنا ہے، جس نے مرنا ہے، وہی اسی کو نامینیٹ کرنے کا اختیار ہوگا نا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، لیکن اس کو میں فردر آگے جا کے کھولوں گا، لیکن اس کو ابھی فی الحال یہی اس کو پوز کرتے ہوئے یہیں پہ اس کو روکتے ہوئے کہ یہ نامینیٹ کرنے کا اختیار اسی شخص کو ہے جو ابھی مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب کس کو جو ہے نا یہ دوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی اچھا شکور صاحب، تو جی بس سوال ہے، آپ جواب اگر بعد میں دینا چاہیں یا ابھی دے دیں۔ جب ہم یہاں کہتے ہیں کلالتن، تو اس سے ہم یہ جو آگے حصے بیان ہو رہے ہیں یہ بھائی بہنوں کے حصے نہیں ہے، تو کلالہ کے اندر تو بھائی بہن بھی موجود ہے، تو اس کو ہم کیسے الگ کرتے بھائی بہن کو یہاں پر؟ یہ سوال آپ پھر جی وہ میں نے ابھی آپ کو یہی بتایا ہے کہ ان تینوں جو کیٹیگریز ہیں یہ کلالہ رشتہ داروں کے اندر، یہ تینوں کیٹیگریز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ جو ہے نامینیٹ کر سکتے ہیں، یعنی یا تو آپ کے ننیالی رشتہ داروں شکور میں ہے صاحب یا آپ کیسے کے کر سکتے ہیں؟ بھائی بہن تو پیچھے گزر چکے ہیں، ان کا تو حصہ بیان ہو چکا ہے۔ ابھی آپ اس کو یہی سمجھیں، میں کیونکہ ظاہر ہے کہ سمرائز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ساری چیز کو کنکلوڈ کروں گا، آگے چلیں گے تو مزید یہ چیز کھلے گی، کیونکہ 176 میں پھر میں اس کو زیر بحث لے کے آنا ہے، اسی چیز کو پھر زیر بحث لے کے آنا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کل جو مجھے کالیں ملی ہیں، ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے کالیں کی ہیں کل، اور اس کو اصل کنفیوژن کا پوائنٹ یہی تھا، میں اس پہ آنا ہے، اس پہ بھی، لیکن ابھی آپ یہی سمجھیں کہ ان تینوں میں سے آپ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بہن بھائیوں کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ماموں اور خالہ کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چچا اور تایا اور پھوپھی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی نامینیٹ کیا ہے، خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میل یعنی آپ کا تایا چچا، پھوپھی آپ کی فیمیل جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ننیالی رشتہ میں خالہ کو ہم نے نامینیٹ کر دیا، یہ فیمیل میں، میل میں جو ہے نا آپ نے ماموں کو نامینیٹ کر دیا۔ ایسے ہی بہن بھائیوں میں اگر آپ نے نامینیٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے بہن کو نامینیٹ کر دیا، چھوٹی کو کر دیا، بڑی کر دیا، یا آپ نے بھائی کو نامینیٹ کر دیا، تو یہ نامینیشن کا پورا اختیار ہے، اور اس اختیار کو برتتے ہوئے آپ ان میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نامینیشن ہے، یہ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نامینیشن میں فرق ہے، اور 176 میں آئے گی، پھر اس میں بھی فرق آئے گا۔ جو 176 میں آتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ابھی نامینیشن کا جو اختیار آپ نے استعمال کرنا ہے وہ تینوں میں سے کسی کو بھی کر لیں گے۔ جس کو آپ نے نامینیٹ کر لیا ہے تو پھر اس کی آگے ایک بھائی ہے یا اس کا ایک ہی بہن ہے، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو 1/6 دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، یا صرف بہنیں ہیں، یا صرف بھائی ہیں، یا دونوں ملے جلے ہیں جس کو نامینیٹ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ 1/3 ان کو دے دیا جائے گا، 1/3 دیا جائے گا۔ یہ بات ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ وصیت اور یہ قرض یعنی ادا کر چکنے کے بعد ہے، اور اس کے بعد غیر مدار، یہ غیر مدار جو ہے نا پیچھے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے سارا کا سارا اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں 176 میں جب ہم آتے ہیں نیچے، تو یہاں پہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یستفتونا کا سوال کیا جا رہا ہے کہ کلالہ کے بارے میں ہمیں مزید بتایا جائے، کلالہ کے بارے میں مزید بتایا جائے۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یک وقت ٹیکل کیا ہے۔ پیچھے جو ہے نا 2 مفروضے تھے جو استاد محترم بھی اس کو ایسے ہی جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں، 2 چیزیں تھیں جن کو قرآن مجید نے یک وقت کھولا ہے۔ پیچھے 2 چیزیں کون سی تھیں؟ پہلے میں وہ دونوں چیزوں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پیچھے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں جو ہیں وہ آیت نمبر 11 کے اندر ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ جو یہ یہاں پہ جس اخوا کا لفظ آ گیا ہے، تو اس کو ہم نے یعنی زبان و بیان کے تحت تو سمجھ لیا کہ یہ یہاں پہ اب اولاد کی جگہ بہن بھائی آ گئے ہیں، یعنی یہ ایک اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ
حذف ہے جس کو ہم کھول سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ پھر اب جس طرح ہم سوال اٹھا لیتے ہیں ایسے ہی صحابہ کرام نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو اخوا کا آ گیا ہے تو یہ کیسے جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کی جگہ لے سکتے، کیسے اولاد کی جگہ لے سکتے ہیں، آپ کی بیٹی اور بیٹوں کی جگہ لے سکتے ہیں. اس کو کھولا ہے پھر قرآن مجید نے 176 کے اندر جا کے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے، جب قرآن مجید نے 11 میں یہ چیز بیان کی تو 12 میں پھر جو ہے نا بیان کر دیا. یعنی 12 میں آ کے جب یہ کہا کہ کلالہ رشتہ داروں کو، تو کلالہ رشتہ داروں کے اندر تو بہن بھائی شامل ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں. یعنی پچھلی 11 نمبر آیا کے اندر بھی جو اخواتن کا لفظ تھا، اور یہاں پہ پھر بہن بھائیوں کو شامل کر لیا ہے قرآن مجید نے. کہاں؟ یعنی انہیں کلالہ رشتہ داروں کے اندر. کلالہ رشتہ دار جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کے ننیالی، ددیالی اور بہن بھائی ہیں. یہاں پھر بہن بھائیوں کو شامل کر لیا ہے. یعنی 2 جگہوں پہ شامل کیا ہے بہن بھائیوں کو. پیچھے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ ذکر کیا جب آپ کی اولاد نہ ہو، تو وہاں وہ کنفیوژن کہ جب یہ کیسے جگہ لیتے ہیں اولاد کی، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر بہن بھائی سامنے آ گئے. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے 176 کے. جی میں اسی کی طرف آنا ہے. ابھی وہ ساری چیز جو ہے جو میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ فرق آ رہا ہے 176 میں اور آیا نمبر 12 کے اندر. یہ جو فرق آ رہا ہے اس کو اب ہم نے ٹیکل کرنا ہے. کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ یہاں پہ کلالہ لفظ کے ساتھ الف لام آ گیا ہے. یعنی الف لام آ گیا ہے تو اب یہ سارے کے سارے اس سے کلالہ رشتہ دار مراد نہیں ہے. اس سے سارے کے سارے کلالہ رشتہ دار مراد نہیں ہے. یعنی اس کے اندر ددیالی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور اس کے اندر ننیالی رشتہ دار بھی نہیں ہے. جبکہ آیت نمبر 12 کے اندر ددیالی اور ننیالی شامل تھے. یہاں پہ جب ہم آیت پوری اس کا جواب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اب یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں فتویٰ دیتی ہے اور یہ خاص کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتی ہے، سب کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں نہیں. جی، جن کے بارے میں کوہسچن اٹھایا گیا ہے الف لام کہہ کے. اس چیز کو نیچے استاذ محترم نے جو ہے نا، جہاں میں یہ کرسر اگر آپ دیکھیں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا بیان کر دیا ہے. وہ یہ بیان کر دیا ہے کہ سوال کلالہ وارثوں میں سے ایک مخصوص اقربا سے متعلق ہے. یعنی سوال اب سارے کے سارے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مخصوص جو کلالہ رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں ہے. جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقربا میت کے بہن بھائی ہیں. یہ میت کے بہن بھائی ہیں. تمام کلالہ رشتہ داروں مثلا چچا، ماموں، بھائی، بہن، خالہ، پھوپھی میں سے کسی کو وارث بنا دینے کی اجازت آیات میراث میں بیان ہو چکی ہے. نمبر 12 میں بیان ہو چکی ہے. یہاں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے. وہاں اوپر سارے کے سارے رشتہ دار تھے کلالہ رشتہ دار، اب ان میں سے خاص رشتہ داروں کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ بہن بھائی ہیں. یہ چیز ملحوظ رہے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کہہ دو تمہیں کلالہ رشتہ داروں میں سے بھائی بہنوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یعنی یہ جو ہے آیا نمبر 176 یہ صرف اور صرف کلالہ رشتہ داروں میں سے بہن بھائیوں کو ایڈریس کر رہی ہے. اور جب یہاں پہ ایڈریس کر رہی ہے تو اب یہاں پہ وہی حصے ہیں جو حصے اولاد کے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ 176 ہمارے سامنے آ گئی اور یہاں پہ وہی یعنی حصے ہیں جو اولاد کے ہیں، بیٹی کے اور بیٹے کے حصے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں. یہ کب اپلیکیبل ہوں گے؟ یہ اس صورت میں ہوں گے جب آپ نے نامینیٹ نہیں کیا. یہاں نامینیشن کی کلوز نہیں آئی. یعنی جب آپ نے نامینیشن نہیں کی تو یہ آیا نمبر 11 کے ساتھ جا کے جڑ جائے گی. جب نے نامینیشن نہیں کی تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا تعلق ہو جائے گا آیا نمبر 11 کے اندر جو کہا تھا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو یہ اخوتن کی جو ہے نا اس کو کھول دیا ہے. جب آپ نے نامینیشن نہیں کی تو فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. جو یہاں پہ اخوا آ گیا ہے یہ وہ اخوا ہے جو 11 نمبر کے اندر ہے، تب اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گا. اور جب آپ نے نامینیشن کر دی ہے، یعنی اپنی زندگی میں نامینیشن کر دی ہے اور اس میں فرض کیا کہ آپ نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو چن لیا ہے، اپنی کسی بہن کو چن لیا ہے، آپ نے کسی بھائی کو چن لیا ہے، تو نامینیشن کو جب آپ نے استعمال کیا ہے تو آیا نمبر 12 جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی. اب چیز واضح ہو گئی؟
दो कंडीशंस हो गई। यानी आया नंबर 12 के अंदर व इनकान रजुलुन युरसु कलालतन का जो लफ्ज आता है ये बेसिकली नॉमिनेशन के लिए आता है। अगर आपने ये इख्तियार बरत लिया है, और यहाँ पे भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके बहन भाई भी हैं लेकिन नॉमिनेशन में आपने मामू को चुन लिया है, तो बहन भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मुझे कुछ ठीक चीज नहीं लग रही शकूर साहब। सॉरी, मुझे उससे कुछ आमदी साहब की बात मेरे ख्याल है डिफरेंट है। जी यही बात है, यही बात है कि तो अगर आपने नॉमिनेशन में आपने चुन लिया है मामू को, नॉमिनेशन में चुन लिया है आपने फूफी को, नॉमिनेशन में चुन लिया है आपने चचा या ताया को, और आपके बहन भाई हैं, तो बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा। साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुरान शरीफ की आयत के खिलाफ चले जाएंगे हम लोग। सॉरी जी, अगर तो नॉमिनेशन अगर नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट बहन भाई जो है ना वो उनको मिलेगा हिस्सा, कलाला वो होंगे। जी फिर बहन भाइयों को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जो है ना बहन भाइयों को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा जो है ना वो फर्क है, मैं वो भी उसको वाजे कर देता हूँ। मजीद जो है आपकी औलाद है, सॉरी आपके पेरेंट्स हैं और बहन भाई हैं, तो फिर तो ये सीधा सीधा जो है ना बहन भाइयों को चला जाएगा और माँ बाप को चला जाएगा। फिर वो कलाला जी नॉमिनेशन भी हो, ये क्योंकि मैं बात पूरी नहीं की थी जी, मैं क्योंकि बात पूरी नहीं की थी, बात पूरी करनी जो है ना वो जी जी। यानी आपके वालिदैन हैं, वालिदैन के साथ बहन भाई हैं, वालिदैन को जब आप 1/6 पे लेके आएंगे तो बहन भाइयों को भी जो है ना हिस्सा देना है। उसमें फिर नॉमिनेशन नहीं कर सकते जी जी, उसको फिर आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखें। नॉमिनेशन तब पिक्चर में आनी है कि वालिदैन भी नहीं है और औलाद भी नहीं, ये दो चीजें हैं। बात पूरी जो है ना वो जाहिर है कि मैं उसको इस तरीके से खोल रहा हूँ, सवाल दरमियान में उठ जाते हैं, यूं ही बात मुकम्मल होती है तो चीज वादी हो जाती है। यानी वालिदैन के साथ अगर बहन भाई खड़े हैं तो फिर तो जो है ना वो 176 और 11 नंबर हो जाएगी। लेकिन अगर वालिदैन भी नहीं है, क्योंकि मेरी सबसे पहली स्टेटमेंट यही थी कि वालिदैन नहीं है और औलाद नहीं है, तो फिर जो है ना आपके बहन भाई आ जाते हैं। उन बहन भाइयों को अगर आप जो है ना नॉमिनेट नहीं करते, किसी को भी नॉमिनेट नहीं करते, तो फिर भी बहन भाइयों को मिलना है जी। कर भी देते हैं, एक बंदा है उसके बहन भाई भी हैं लेकिन उसने कर दिया बहन को नॉमिनेट कर दिया जी, तो वो तो इनवैलिड है क्योंकि बहन भाई को वैसे ही मिलना है। नहीं, इसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि देखें, जब वालिदैन के साथ बहन भाई हैं तो फिर नॉमिनेशन का कोई इख्तियार नहीं। यानी यूं ही वालिदैन पिक्चर में आ गए, यूं ही वालिदैन पिक्चर में आ गई या औलाद पिक्चर में आ गई, तो फिर नॉमिनेशन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बंदा इख्तियार कर देता है बहन को नॉमिनेट, तो इनवैलिड है जी, इनवैलिड है वो ये स्टेटमेंट। ये तो स्टेटमेंट यूं ही मैंने शुरू में कही थी, इसको पल्ले बांध लें, इसको छोड़ना नहीं है कि अगर आपके बहन भाई हैं, सॉरी आपके वालिदैन हैं, आपकी औलाद है, तो फिर कुछ भी नहीं सोचना, आपने सब कुछ उन्हीं को देना है। ये चीज वाज़ेह हो गई ना। यानी पिक्चर के अंदर वालिदैन और औलाद अगर जिंदा हैं, उनमें से कोई भी जिंदा है, तो फिर आपने नॉमिनेशन का कोई इख्तियार नहीं है आपके पास। ये चीज वाज़ेह हो गई। शुक्र साहब, अगर बहन भाई है और वो अपने बहन भाइयों में से किसी एक को जो ना वो नॉमिनेट कर देता है, तो उस सूरत में क्या हिस्से होंगे? जी देखें, पहले जफर साहब इस चीज को समझ, मैं उसका भी जवाब देता हूं। आपने जो कह रहे हैं इसको आप समझने की खातिर दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। यानी बहन भाई जो हैं वो एक उस सूरत में हमारे सामने आते हैं कि वालिदैन नहीं है, और बहन भाई उस सूरत में हमारे सामने आते हैं जब वालिदैन हैं। यानी ये दो सिनारियों में तकसीम कर देते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और वालिदैन नहीं है और बहन भाई हैं। जब वालिदैन हैं तो फिर नॉमिनेशन का कोई इख्तियार नहीं है, आप इख्तियार कर भी देंगे तो वो भी इनवैलिड होगी। बिल्कुल, ये चीज वाज़ेह हो गई। यानी वालिदैन हैं और बहन भाई हैं, वालिदैन मौजूद हैं, यानी एक कंडीशन जो है वो लाजमी, अगर तो औलाद है तो फिर भी आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते। वालिदैन है, वालिदैन में से एक भी है तो फिर भी आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते। अगर औलाद की सूरत में और वालिदैन की सूरत में नॉमिनेशन करते हैं उनकी मौजूदगी में, तो आपकी सारी की सारी नॉमिनेशन है ना वो इनवैलिडेट हो जाएगी। ये चीज वाज़ेह होगी। अब आपके पास से ना औलाद है और ना ही जो है ना वालिदैन है, ना ही औलाद है ना ही वालिदैन है, और सिर्फ बहन भाई हैं,
تو پھر آپ یہاں پھر دو آپشن ہیں، یا تو آپ نامینیشن کریں یا آپ نہ کریں. نامینیشن نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے نا آپ کو وہی بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گی. میری بات واضح ہو گئی؟ جی بالکل. جی، نامینیشن کا اختیار تبھی ہوگا کہ جب والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے. اور اب جو ہے نا جب آپ نامینیشن کرنے بیٹھے ہیں بہن بھائیوں کے بارے میں تو دو آپشن استعمال کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے نامینیشن نہیں کی اور بہن بھائیوں کو دے دیا تو بہن بھائیوں 176 کے مطابق مل جائے گا. یہ چیز واضح ہو گئی. اچھا، اب آپ نے کیا کیا ہے کہ نامینیشن کر دی ہے اور وہ نامینیشن آپ نے بہن بھائیوں کی نہیں کی اور آپ نے ماموں کی کر دی تو پھر بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا. یہ بات تھی جو میں نے بات کہی تھی. سوری اگر نامینیشن بہن بھائیوں میں سے کسی کی کر دی ہے. جی، میں اسی کا میں ابھی جواب دینے لگا ہوں. پہلا سیناریو میں نے یہ لیا ہے کہ صرف بہن بھائی ہیں اور والدین نہیں ہیں، اور اس صورت میں آپ نے نامینیشن برتی ہے. نامینیشن برتنے کا اختیار کیونکہ آپ کو دے دیا گیا ہے تو وہ کلالہ رشتہ داروں کے پاس کسی کو بھی آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ہے نا وہ ماموں بھی ہو سکتا ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے ان دو جو ہے نا کیٹیگری ددیالی اور ننیالی رشتہ داروں میں سے چن لیا ہے اور آپ کے بہن بھائی بھی ہیں تو اس صورت میں آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ نے جو ہے نا اپنے ہی بہن بھائیوں کو نامینیٹ کر دیا ہے تو باقی کلالہ رشتہ داروں کو نہیں ملے گا. یعنی نہ آپ کے ننیالی کا نہ آپ کے ددیالی رشتہ داروں کو ملے گا. آپ کے جو بہن بھائی ہیں جن کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے تو وہاں پہ آیا نمبر 12 افیکٹو ہو جائے گی، 176 نہیں ہوگی. 176 جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو میں جو ہے نا بات کر رہی ہے جب آپ نے نامینیشن نہیں کی اور بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کو جا رہا ہے. تو جب بائی ڈیفالٹ جا رہا ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ سادہ لفظوں میں کہ آپ نے نامینیشن نہیں کی اور بہن بھائی ہی جو ہے نا پیچھے وارث ہیں. تو پھر جس طرح اولاد کے حصے ہوتے ہیں ایسے ہی بہن بھائیوں کے حصے جو ہے نا تقسیم کر دیے جائیں گے. آپ نے اپنی پریفرنس شو کر دی ہے کہ اب میں اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو نامینیٹ کر جاتا ہوں، بہن کو کر جاتا ہوں یا بھائی کو کر جاتا ہوں. تو پھر یہاں پہ آیا نمبر 12 جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے تو پھر 1/6 اس کو دے دو، اور اگر جو ہے نا وہ زیادہ ہیں تو پھر 1/3 جو ہے نا سب کو بہن بھائیوں کو دے دو اور جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے اس کو 2/3 دے دو. یہ چیز واضح ہو گئی. یہ بات تھی جو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی اور وہ کنفیوژن کا باعث تھی. میں نے پھر ظاہر کہ اس کو کھولا ہے اور یہ سارا استاد محترم کے جو ہے نا وہ البیان کی جو ہے نا ان کی برقرار ہے. شکور صاحب سوری کنفیوژن اب بھی برقرار ہے. اب کیا ہے جو جس بہن بھائی کو نہیں سوری ظفر صاحب اور الیاس صاحب ایک بندہ ظفر صاحب آپ کر لیں. شکریہ. جس بہن بھائی کو نامینیٹ کیا گیا ہے اگر تو کسی بہن بھائی کو نامینیٹ کیا گیا تو وہ تو اس سے ظاہر ہے، وہ بیٹا اور بیٹی کی طرف جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوگی. اگر کسی ایک بہن بھائی کو اس نے نامینیٹ کر دیا ہے صحیح والدین اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں کسی ایک کو تو وہ اس کی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگی. وہ اسپیشل ہوگی اور وہ 12 نمبر میں جو ہے نا بیان کر دیا ہے، نمبر 12 میں. جی تھینک یو. جی الیاس بھائی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دو کنٹریڈکٹری قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے قرآن شریف کی 12 نمبر آیت کے اندر یہ کنفرم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے، بچوں کے اور بھائی بہنوں کے حصے بیان کر دیے ہیں. جی آیت میں حذف سے ہم نے یہ نکال دیا کہ بھائی بہنوں کے رشتے حصے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. صحیح. اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 176 کی جو آیت ہے اس کے جواب سے لگتا ہے کہ پہلے والے کلالہ میں سے بھائی بہنوں کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، وہ ان کا حصہ الگ سے مقرر ہے، جو کہ وہ ایکسپلینیشن ہے اس 12 نمبر آیت میں اس حذف کی. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حذف کی ایکسپلینیشن ہے جو یہاں 176 میں بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی بہنوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. ہمارے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے کہ بھائی بہنوں کے حصے میں چینج لے کر آئے. جبکہ جو درمیان میں کلالہ کی آیت آئی ہے وہاں ہم بھائی بہن کو شامل ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا حصہ تو فکس ہے 176 میں بھی اور پہلے والے میں بھی. اس کا بھائی، اس کے باپ اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو 176 میں آیا ہوا اس میں باپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو حذف کو کھول رہا ہے. تو یہ دو چیزیں مختلف ہے. یہاں بائی کو ہم کیسے نامینیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ
چلیں ابھی الیاس صاحب آ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا اگلے جمعے، تو یہ ان کے سامنے بھی اس چیز کو رکھیں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ استاد محترم کا جو ہے نا وہ جو نقطہ نظر ہے اس کے مطابق یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلالہ جو ہے اس کے اندر بہن بھائی بھی شامل ہیں، اور جب آپ نے نومینیشن کا جو اصول اختیار کیا ہے، جو یور اصول کلالتن کا جو لفظ آ گیا ہے، تو یہاں پہ بہن بھائیوں کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کی ایپ ہے نا جی جی، اس میں جب ہم بہن بھائی بتاتے ہیں نا تو ساتھ والدین لازمی ہوتے ہیں، اکیلے نہیں، والدین بھی نہیں ہے۔ جی جی، بہن بھائی تو بچوں کا مقام ہے، جی جی، ہم نے آلریڈی یہ 4 کلاس میں ڈسکس کیا ہے۔ جی جی، جو بہن بھائی بتاتے ہیں چاہے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، تو کلالہ کی آپشن دیتا ہی نہیں ہو، نہیں وہ کلالہ کی آپشن ہے ہی نومینیشن کی ہے ہی مطلب وہ آپشن افیکٹو ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، جو پہلا سیکشن ہے نا اس کا، جو اس ایپ کا جو آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں پہلا سیکشن ہے، یہ بنیادی طور پہ نومینیشن کا سیکشن نہیں ہے۔ میں نیچے والی میں کرنا چاہ رہا ہوں، اوپر والی میں نے کہا کہ ماں باپ بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اور 2 بھائی اور 1 بہن ہے، صحیح۔ اور نیچے والی میں اب کلالہ نومینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو کلالہ نومینیٹ کر دو، وہ نہیں کرنے دے رہا۔ اچھا، یہی پوائنٹ ہے کہ وہ کرنے دینا نہیں چاہیے، اس کو انویلڈ ہونا چاہیے، کیونکہ بہن بھائی قائم مقام تھے بچوں کے، جب بہن بھائی ہیں تو کلالہ کی تو کوئی سینس نہیں بنتی۔ مال باقی بچے گا، تو جب مال باقی بچے نہیں تو کلالہ کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح۔ شکور صاحب، اس میں مجھے صرف سوچنے میں یہ الیاس بھائی اور طاہر بھائی کی بات صحیح، جب یہ بات آ رہی ہے نا، اگر کوئی ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، یہاں پہ جب اگر کوئی شخص مر جائے اور جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، یعنی کہ یہ میں باؤنڈ نہیں کر رہی کہ تم کلالہ کے پاس تب جاؤ یہ جب اب بہن بھائی بھی نہیں ہوں گے تمہارے پاس۔ مجھے اس سب پڑھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کنڈیشن ایک ایڈ ہو گئی ہے جو 11 نمبر اور 12 نمبر کے اوپر ہے، کہ اگر شخص مر گیا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، تو پہلے بہن بھائی کی طرف جاؤ اور حصہ اس کو تقسیم کر دو، وہی والا جو اولاد والا حصہ تھا۔ اگر اب بہن بھائی بھی نہیں ہیں تب آپ کلالہ کی طرف جاؤ گے، تب آپ ددیال اور ننیال پہ جاؤ گے، یا جو بھی ڈسٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ یہ اگین کنڈیشن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو روک کے پڑھیں تو کنڈیشن یہ کہتی ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے اس سے۔ جی، یہ کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی یعنی اولاد نہیں ہے، یہ وہ بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے، مطلب رکنا نہیں ہے نا آپ نے۔ جی جی، اور اس کی ایک بہن ہے، یعنی وہ خود تو بے اولاد مرا ہے، پیچھے بے اولاد مرا ہے، اور اس کی ایک بہن ہے، اگر وہ صرف وہی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اور اس کے بعد کہا ہے تو آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہا اس بات پہ کہ نہیں تم کلالہ کی طرف مت جاؤ، یعنی کہ ددیال اور ننیال پہ نہ جاؤ، تم مر چکے ہو اور تمہاری اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی بہن یا بھائی کو فائنڈ آؤٹ کرو پہلے۔ نہیں، ہاں وہی دیکھیں، اگر آپ کی اس نقطہ نظر کو بھی لے لیا جائے جو بعد میں ابھی ظاہر کہ الیاس صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو یہ تو بات وہی ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ والدین بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے۔ یہ شاید وہی والا پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہے ہیں عثمان بھائی، آپ وہی کہہ رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ایکچولی۔ ہاں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو الیاس بھائی والی بات ہے کہ مطلب وہ مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ اگر بہن بھائی ہیں نومینیٹ نہیں کر سکتے، تمہیں پہلے بہن بھائی کو فائنڈ کرنا ہے پہلے۔ چلیں اس سوال کو جو ہے نا ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جس فلو کے ساتھ میں چل رہا تھا اس کے ظاہر ہے کہ میں اس کو جس کو سمجھا ہوں میزان سے سمجھا ہوں، اور استاد محترم کے جو لیکچرز ہیں ان سے سمجھا ہوں، اور نیچے میں جہاں پہ کرسر ہے اس کو آپ دیکھ لیں، جہاں پہ یہ کرسر آ رہا ہے میرا، اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے واضح ہے کہ بھائی بہن صرف اولاد کی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز۔ اولاد موجود ہو تو میت کے ترکے میں ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے بہن بھائیوں کا، الا یہ کہ مرنے والا آیت نمبر 12 میں کلالہ کے حکم عام کے تحت ان میں سے کسی کو بچے ہوئے ترکے کا وارث بنا دے۔ ٹھیک ہے، بچے موجود ہیں، جی جی، اچھا یہ موجود ہے، اور مرنے والے نے بچے ترکے کا وارث بنا دیا۔ جی جی، شکور بھائی، کوئی پرسنٹیجز وہ کوئی اپلائی نہیں ہوتا، یہ مطلب یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جو مطلب اس میں یہ کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے ڈائریکٹلی پیچھے ماں باپ اور اولاد نہیں ہو تو بہن بھائی کو مل سکتا ہے، مگر اگر بہن بھائی کو نہیں دینا چاہو تو آپ لکھ سکتے ہو زندگی میں اپنے، یہ آپ بول رہے ہیں؟
مجھے تو یہ سمجھ میں یہاں پہ 2-3 حصوں میں چیزوں کو تقسیم کر رہا ہوں. تقسیم یوں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس والدین ہیں اور 7 بہن بھائی ہیں تو پھر تو لازمی طور پہ جو ہے نا بہن بھائیوں کو جائے گا. اب وہ سناریو ہے کہ جس میں صرف بہن بھائی جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں, والدین نہیں ہیں, تو اس صورت میں آپ کے پاس 2 اختیار ہیں, یا تو آپ نامینیٹ کریں یا آپ نامینیٹ نہ کریں. اس پہ اس وقت جو ہے نا اعتراض اٹھ رہا ہے. اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ بہن بھائی کی طرف جائے گا, انویلڈ ہو جائے گا. جی یہ سوال ہے. اس چیز کو ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے نا اگلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اگلے جو ہے نا سیٹرڈے سنڈے پروگرام ہو رہا ہے, حسن الیاس صاحب آ رہے ہیں تو ان کے سامنے اس سوال کو رکھیں گے. اس چیز کو وقتی طور پہ روک دیتے ہیں, لیکن یہ کہ اس سے بعد والی جو صورتحال ہے اس کو ہم ابھی زیر بحث جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ ساری بات جو ہے نا. جی بس ایک آخری کمنٹ, یہ جو اگر یہ 176 کی آیت نہ ہوتی اور وہ جو حذف ہے اس کے مطابق چیزیں سمجھ میں آ جاتی, تو پھر وہ جو بریکٹ میں غامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے ان وارثوں کی غیر موجودگی میں, تو پھر یہ جو وارثوں کا لفظ ہے یہ اصل میں وہاں اس کا مصداق پھر بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں اگر ہم 176 کو نکال دیں. اس طریقے سے وہ بریکٹ والی چیز بھی پھر صحیح بیٹھ جاتی ہے. جی درست. میں آپ کی جو بات ہے یہ ظاہر ذہن میں ہے, اور اس کو اگلے سیشن میں, اگلا ہمارا جو سنڈے آ رہا ہے اس میں کلاس نہیں ہوگی, ہم کینبرا ہوں گے, اور اس کے بعد والے سیشن میں پھر یہ ایک جو پرٹیکولر سوال ہے اس کو پھر ہم زیر بحث لے آئیں گے. باقی چیزوں کو ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی ابھی تک جو سیناریو سامنے آیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اگر والدین ساتھ ہیں بہن بھائیوں کے تو پھر تو آپ نامینیٹ نہیں کر سکتے. اگر والدین ساتھ نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ 2 آپشن ہیں, یا تو نامینیٹ کریں یا نہیں کریں. نامینیٹ کریں گے تو آیا نمبر 12 جو ہے نا مؤثر ہو جائے گی, اگر نامینیٹ نہیں کرتے تو 176 مؤثر ہو جائے گی. یہ اس چیز پہ سوال ہے جو الیاس صاحب نے اٹھایا ہے, اس کو ہم جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس چیز کا جواب اگلے جو ہے نا وہ سیشن میں ہم دیکھ لیں گے. یعنی اس کے بعد 2 ہفتے بعد جو سیشن ہے اس کو اس وقت اس کو ایڈریس کر لیں گے. ابھی اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے اس کو آگے میں بڑھاتا ہوں. تو یہاں پہ جب ہم آتے ہیں, یعنی الیاس صاحب اس چیز کو میں نے جو ہے نا جو پرٹیکولر کویسچن ہے اس کو ظاہر ہے کہ بعد میں ایڈریس کریں گے. آگے جب ہم چلتے ہیں, اس میں صرف یہ طاہر بھائی والی بات میں دوبارہ سے ری چیک کیا ہے, انہیریٹنس کیلکولیٹر آپ کو الاؤ نہیں کرتا. جی میں سمجھ گیا ہوں میں بات آپ کی, اور ظاہر ہے کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کچھ میں میزان سے پڑھا ہے, جو کچھ البیان سے پڑھا ہے, اور جو کچھ ان کے لیکچرز ہیں استاد محترم سے, ان سے میں سمجھا ہوں. اور میری اپنی سمجھ میں بھی فرق آ سکتا ہے, اس میں کوئی ظاہر ہے کہ پھر وہ فہم کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ اس کے بعد کیونکہ یہ والا جو انڈرسٹینڈنگ ہے غامدی صاحب والی, اس سے ظاہر ہے کہ نئی سامنے آئی ہے. اس کے ہمارے پاس بہت سارا لٹریچر نہیں ہے, اور ہمارے اپنے ظاہر ہے سمجھنے میں بھی یہ مشکلات پیش آتی ہیں. جب ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم ایک چیز سامنے آتی ہے تو اس کو ہم جزیات میں جب اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سارا فرق آ سکتا ہے. تو اس میں میری اپنی ظاہر وہ فہم شامل ہو سکتا ہے, یہ پورا امکان ہے, میں اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کر رہا. اور پیچھے بھی جب ایک سوال پہلے بھی ایک آ چکا ہے تو وہ بھی 1-2 سوال جو ہے نا وہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے اگلے سیشن میں. لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اس سوال کو, اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی یہ اوور آل ساری پکچر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, ایک سوال کے اوور آل پکچر سامنے آ گئی ہے. اب آگے جو ہے نا جو میں بڑھنے لگا ہوں وہ سوال ہے کہ یہ ہے لفظ جو آتا ہے ہمارے پاس, وہ ان کان رجل یورث کلالۃ. ابھی تک اوور آل پوری پکچر جو بھی تھی ہم نے اس کو دیکھ لی ایک سوال کے ساتھ, یہ ساری چیز ہم نے سمرائز کر دی. اب ایک سوال جو رہ گیا تھا کہ وہ ان کان رجل یورث کلالۃ, یہاں پہ کیا انسان اپنی زندگی میں جب نامینیٹ کر رہا ہے, جو اختیار برت رہا ہے, کیا یہ وہ اختیار ہے یا مرنے کے بعد کا اختیار ہے؟ یعنی مرنے کے بعد کن کو اختیار ہوگا؟ ورثاء کو ہوگا. یہ وہ اختیار ہے. یہاں پہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی زندہ ہیں اور یہ نامینیشن کا آپ اپنی زندگی میں یہ اختیار کر رہے ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی. اچھا, یہاں پہ جب یہ یورث کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد من بعد وصیۃ یوصی بہا, یوصی پھر جو ہے نا پیسو میں ہے, اور یورث یہ بھی پیسو میں ہے, ایکٹیو میں نہیں ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے زبان و بیان کی صورت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شام کو دکانیں بند ہو جاتی ہیں. دکانیں کون بند کرتا ہے؟
دکان کے مال کا نہیں کرتے ہیں. یعنی ہر پیسے کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. پیسے جو ہوتا ہے وہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، عادتاً ہوتی ہے، یعنی ایک کسی یونیورسل کوئی فیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ یہ کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو ہم کھانا بناتے ہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے. کھانا تقسیم کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس نے بنایا ہوگا، جو اس کا مالک ہوگا وہی ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہ ایک زبان و بیان کی چیز ہے. لیکن یہ جو زبان و بیان کی چیز ہے اس کو بھی استاد محترم نے کھولا ہے اسی البیان کے اندر. اب آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے نا آیا نمبر 12 کے اندر جہاں پہ کرسر ہے، یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. وارث بنانے کا اختیار اس آیت میں دیا گیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ مرنے والے ہی کو ہوگا، اور اس کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان کیے گئے ہیں. یعنی اس کو استاد محترم نے کھول دیا ہے، obviously یعنی اپرنٹلی اس کو کھول دیا ہے کہ یہ وارث بنانے کا اختیار کس کو ہوگا؟ انہی وارثوں کو ہوگا. ظاہر ہے وارثوں کو نہیں، اسی کو ہوگا جو ابھی زندہ ہے اور اس نے آگے چل کے ظاہر ہے کہ فوت ہونا ہے، یہ اسی کو اس کا اختیار ہے. یہاں ایک اور بہت بڑا کلو ہے جو استاد محترم نے کھولا، اور ظاہر ہے کہ وہ میری گرفت میں آ گیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے اس میں سمجھنے والی تو میرا ساتھ بھی دیجیے گا. وہ کلو یہ ہے، وہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. یہ سلائیڈ کو سامنے رکھیں، یہ جو ابھی سلائیڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں. یہاں پہ ایک خاص لفظ ہے جو ہر آیت میں ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ ہے تراکا. اگر آیت نمبر 11 کے اندر دیکھیں تو یہ 2 دفعہ آ چکا ہے 11 کے اندر. پہلے یہ اس کو میں نے ریڈ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، ان کو 2/3 ملے گا بیٹیوں کو جو تم نے چھوڑا، ما ترک. اس کے بعد ہے ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک، ماں باپ کو 1/6 ملے گا اس میں سے جو ترکے میں تم نے چھوڑا ہے، مما ترک جو کچھ ترکے میں تم نے چھوڑا ہے. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 12 کے اندر. تو آیت نمبر 12 کے اندر جو ہے اور بیوی فوت ہوتی ہے اور شوہر کو حصہ ملتا ہے، تو کہا گیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یوں ہی یہ اس صورت میں ملے گا آپ کو آدھا جب اس بیوی کے کوئی اولاد نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو کہا فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور یہ کہ وہاں پھر یہ مما ترکنا کا لفظ آ گیا ہے. آگے ٹکڑے میں جائیں آیا کے اندر تو وہاں بیوی فوت ہوتی ہے اور شوہر فوت ہوتا ہے اور بیوی کو حصہ ملتا ہے، تو وہاں پہ بھی لفظ آتا ہے مما ترکتم. اور اگلا جو حصہ ہے وہ انکان رجل یورث کلالۃ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ترکنا کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ بہت بڑا کلو ہے، یہ بہت بڑا کلو ہے. یعنی وہاں اوپر بندہ مر رہا ہے اور ما ترک اور مما ترک اور مما ترکنا اور مما ترکتم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے. یعنی یہاں پہ ترکہ ابھی تقسیم ہونا ہے، یہاں الفاظ استعمال نہیں ہوا. اور یہ بہت بڑا کلو ہے، یہ دونوں سائیڈوں پہ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اس مقصد کے لیے بھی جو آپ کی جو سوال تھا اس کو بھی یہ ایڈریس کر لیتا ہے کہ یہ بیسیکلی ابھی ترکہ چھوڑا نہیں ہے، ابھی بندہ زندہ ہے. یہ ایک کلو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. یہ کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا، یہ ظاہر ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور اس میں یہ چیز مجھے ملی اور میں نے اس کو پکڑا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے نا یہی کلو ہم جو روایتی فکر ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انکان رجل یورث کلالۃ ہے تو وہاں وہاں پہ لفظ نہیں آتا، یہ تراکہ کا لفظ نہیں آیا وہاں آنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ تو بات ہو رہی ہے بچے ہوئے مال کی. کس کی؟ بچے ہوئے مال کی. نہیں اس کو بھی تراکے کہیں گے. دیکھو تو وہ جو بندہ مر گیا تو چھوڑ گیا، وہ ترکہ ہے. جی اس کو بانٹا آپ نے وارثوں میں، جی جو باقی بچ گیا نا وہ جانا کلالہ کے پاس. تو اس کی بات ہو رہی ہے ریمائنڈر کی. بچے کوئی چیز یہ جو کلالہ رشتہ داروں کو دینا ہے یہ بچا ہوا ہے ہی نہیں ہے. یہی تو کنفیوژن ہے، یہ بچا ہوا نہیں ہے. یعنی بچا ہوا کس چیز کا؟ پیچھے والدین ہے پیچھے، تو پھر بھی سارا کا سارا والدین کے پاس، کچھ بھی نہیں بچا. اولاد ہے، سارا کا سارا جو ہے نا وہ اولاد کو چلا جائے گا، کچھ نہیں بچا. نہیں وہ ایکسیپشن ہے، اس کو ایکسیپشن ہی رہنے دیں. ایکسیپشن کو کبھی بھی مین جو ہے نا وہ اسٹریم میں لے کے نہیں آتے، ایکسیپشن کو سیپریٹ لے کے آتے ہیں. یعنی یہ جو چیز جو جن کو کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پہ دینا ہے یہ سارا کا سارا دینا ہے، یہ سارا کا سارا دینا، پورا مال. بچے موجود ہیں جی
تو پھر تو حق ہی نہیں نا, کلالہ رشتہ دار کو جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے کہ بچوں کو دینے کے بعد ایکسیپشن جب آئے گی تب یہ اپلائی. نہیں یہ اپلائی ایکسیپشن میں ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں. یہ دیکھیں, جب آپ کے والدین ہی نہیں ہیں, آپ کی اولاد ہی نہیں ہے, تو اب آپ نے کن کو دینا ہے؟ پھر یہ آپ نے یہ چیز جو ہے نا, اس اصول کو برتنا ہے کہ اب میں نے کلالہ رشتہ داروں کو دینا ہے. آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کے والدین نہیں مر گئی ہے, جی اس کے بچے نہیں ہیں, جی وہ بندہ ہے ایک, وہ ماں باپ بھی نہیں ہے, جی تو بندے کو ملے گا 1/2. جی آپ بچ گئے. جی کہاں جائے گا؟ دیکھو جو بات ایکسیپشن کے لیے, دیکھو جو بیوی فوت ہوئی ہے شوہر کو مل جائے گا, شوہر فوت ہوا ہے بیوی کو مل جائے گا. وہاں قرآن نے وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ سارا کا سارا اب اس بیوی کو مل جائے گا, سارا کا سارا, کیونکہ اس مری ہوئی بیوی کے ساتھ اولاد ہے. اولاد کون سی ہے؟ وہ اوپر چلی جائیں گی, اور اس کے ساتھ والدین ہیں, وہ بھی 11 نمبر میں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کلالہ لگ یہ رہا ہے سارا ڈیبیٹ کر کے کہ کلالہ اپلائی وہیں ہو رہا تھا جہاں پہ کہ ایکسیپشن آ رہی تھی, جہاں مال بچ رہا تھا, ورنہ تو کلالہ کی ضرورت ہی نہیں تھی اصل میں, کیونکہ بچے موجود تھے, بانٹ کے فارغ کیا. آپ کے پاس جب اولاد نہیں ہے اور والدین نہیں ہیں, تو وہ جو مال اب والا بھی اسی میں آئے گا. اچھا, لیکن اگر وہ ہے اور تب بھی بچ رہا ہے, جی وہ بھی کلالہ کا جاتا نظر آتا. ہم کیونکہ ظاہر ہے میں پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آل بیان سے, میں اس کو یعنی آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ چیز ہے, یعنی اسی آل بیان کے اندر جو استاد محترم کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اندر یہ کہ جب اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں, تو پھر سارے بچ گئے نا. تو پھر تو سارا بچ گیا. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب وارثوں کو دینے کے بعد بچ جائے, جی یا وارث نہیں ہے جی تو بچ جائے, وہ جب کلالہ کا رائٹ اس کے اوپر ہے. یہ لگ رہا ہے پوری جو نچوڑ ہے نا سارے کا, یہ لگ رہا ہے کہ پہلے وارثوں کو دیں جس میں ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں اور بچے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایسا وارث کا بنتا ہے سینیریو جس میں بچ جاتا ہے, جس طرح کہ بیٹی کے کیس میں بچ رہا تھا, یا اگر بیوی مر گئی اور بچے نہیں ہیں تب بھی بچ جاتا ہے, اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے اس کے, تو یا اگر بچے بھی نہیں ہیں اور بیوی بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے تو سارے بچ گئے. تو کلالہ کا جو تصور ہے وہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ وارث موجود نہیں ہے انف, یا سارے ہی نہیں ہیں, یا وارث کو دینے کے بعد بھی بچ گیا ہے. جی, یہ سوال جو پیدا ہوا تھا, وہ لفظ ترکہ کیسے ہوا ہے, یعنی اصل میں نے کیونکہ میں نے جو ہے نا ظاہر کہ کہا کہ یہ جو لفظ پکڑا ہے یہ میں نے پکڑا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. یہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ترکہ جو ہے نا اس کا مطلب بچا ہوا نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیں. ترکہ جو ہے جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے اس کے لیے لفظ جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے, یہ جو چھوڑا کا جو لفظ ہے یہ تبھی جو ہے نا, یہ اگر آپ جائیں ترکہ آپ نے بھی کہا کہ ترکہ کا مطلب بچا ہوا نہیں ہوتا. جی, یہ چھوڑا ہے, یہ لفظ جہاں پہ نہیں آیا. اچھا, یہ میں نے کہا تھا کہ وہ لفظ جہاں پہ اس پہ نہیں آیا کہ ترکہ کا مطلب جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا مال نہیں تھا, وہ تو ادھر آ گیا, اس لیے وارثوں دفعہ آ گیا. وہ ترکہ کا مطلب بچا ہوا مال نہیں, چھوڑا ہوا مال ہے, جو کہ پورا کا پورا اس نے 100% جو چھوڑا ہے نا اس نے, وہ ترکہ ہے. اس لیے پیچھے ذکر آیا ہے بہن بھائی اور ماں باپ کے کیس میں. لیکن ان کیس آف کلالہ چونکہ وہ ترکہ کی بات نہیں ہو رہی, اب وہ ترکہ تو ختم ہو گیا, اب وہ بات ہو رہی جو بچ گیا ہے, اس لیے وہاں ترکہ کا لفظ نہیں آیا. اچھا, اس میں پھر میں آپ کو 7 پہ لے جاتا ہوں, اسی چیز پہ. اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہے. وہ اگر آپ 7 نمبر میں اگر آپ جا کے دیکھیں اس چیز کو, تو وہاں پہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ, ٹھیک ہے, یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں والدین, اور اس کے بعد قریبی اعزاء اقربا رشتہ دار, اور اس طرح عورتوں کے لیے بھی یہ ہے. اس کے بعد جب آگے آتے ہیں اگلی اس آیا میں 11 نمبر میں آتے ہیں, تو 11 نمبر میں جب یہ کہا گیا کہ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن, اور اس کے ساتھ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَکَ, یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ اولاد میں سے بیٹیوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد
یوں ہی آگے بڑھتے ہیں، والدین کے لیے لفظ استعمال آتا ہے، ایک بڑا 6 ان کو دے دو، تو وہاں پھر مما ترک کا لفظ استعمال، یعنی ہر فریق کے لیے مما ترک اور ما ترک کا لفظ جو ہے نا وہ یعنی استعمال ہو رہا ہے ہر فریق کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی جگہ کیا اور کسی جگہ پہ نہیں کیا، ہر فریق کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ یعنی یہاں پہ بیوی فوت ہوتی ہے اور شوہر کے لیے کہا گیا، اور بیوی فوت ہوتی ہے تو وہاں ممت ترکنا کا لفظ آ گیا ہے. میں اونچا اس لیے بول رہا تھا تاکہ میری آواز جائے ان کو. جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بحث کرنا پسند نہیں. میرا صرف پرپس یہ تھا کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. جی ایسے ہی ہے، ایسے میں سوری، اس پوری محفل کا اصل جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں ترکہ کا آنا چاہیے، جی آنا چاہیے، بات ہوتی ہے نا. صحیح. تو یہاں پہ یہ جو ترکہ کا لفظ آیا، آپ ظاہر میں نے کہا کہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے مطابق جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہ کہ جو البیان بیان کر رہی ہے، اگر آپ اس کو نیچے دیکھ لیں کہ وارث بنانے کا جو اختیار اس آیا میں دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے مرنے والے کو ہی ہوگا، اور اس کے معنی اسی سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جائے جن کے اوپر حصے بیان کر دیے گئے ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی یہ اسی کے ساتھ. جی کوئی سوال؟ یا مجھے جو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو نا وہ بنی ہے میری کہ ترکہ اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، اور جب کوئی آدمی ابھی مرا نہیں ہے، کوئی عورت یا مرد، تو اس وقت ترکہ کریٹ نہیں ہوتا، اور وہ پھر جو نا وہ وصیت یا نامینیشن کے معاملات میں جو نا وہ ابھی وہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. جی ایسے ہی. اچھا آگے جو ہے نا بڑے آگے جو ہے وہ ہے آیا نمبر 13 اور 14. اس کو آج ہم اس کو یعنی ایڈریس کر لیتے ہیں. ابھی جتنی بھی جو چیزیں تھیں اس میں 1-2 سوالات رہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم 2 ہفتے بعد جو سیشن آئے گا اس میں دیکھ لیں گے. الیاس صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم ایک سیشن کر لیں گے اس طرح. یہ علیحدہ سے آپ کے میلبرن آ رہے ہیں شکر بھائی؟ نہیں، وہ کینبرا میں جو ہماری ہو رہی ہے وہاں پہ ورک شاپ، اس میں اگلے ہفتے ہے. ہاں اگلے ہفتے ہے. اچھا جی جسٹ ایک کامنٹ ہے، جب آپ ان سے ملاقات کریں تو انہیریٹنس کیلکولیٹر کے بارے میں بھی دیجیے گا، ان کو بتائیے گا. میں نے ویسے ایک رینڈملی ایک ویلیو ڈالی تھی اور اس میں نے یہ ڈالا کہ ماں باپ بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، اسپاؤس بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے اور 12 روپے آپ ترکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس نے بہن کو تو آدھا حصہ دے دیا، لیکن باپ بھی نہیں ہے، اور وہ باپ کو 2 روپے بھی دے رہا ہے ابھی بھی، جبکہ باپ زندہ نہیں ہے، $0 دکھا رہا ہے. اور کلالا ریلیٹو کو بھی میں آپ کو اس کی سنیپ شاٹ جی وہ ہیں بگز ہیں، میں نے اور بھی نوٹس کیے ہیں. اچھا یہ بھی دیجیے گا. جی میں نے اور بھی نوٹس کیے ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم بنایا تو اس میں سارے امکانات ہوتے ہیں. یہ ڈیولپر کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کسی جگہ جو ہے نا وہ پرفیکشن کے سٹیج میں ظاہر ہے کہ ہاں ٹیسٹنگ جو ہے وہ یہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں یہاں لفظ حدود اللہ آ جاتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں جب بھی حدود کا لفظ آتا ہے جو تو یہ سزاؤں کے بارے میں آتا ہے، قرآن کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. حدود جو ہے وہ شریعت ہے. حدود کیا ہے؟ شریعت ہے. اور یہ شریعت کا جو بیان ہے اوپر آ گیا ہے، یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے اب جو ہے نا باؤنڈریز ڈیفائن کر دی ہیں، ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت میں داخل کرے گی، اور ان جنتوں میں داخل کرے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعصی معصیت سے لفظ ہے نافرمانی کرنا، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور جو اس کی حدود کو لانگے گا، اس سے آگے جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو وہ نار کے اندر ڈال دیا جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. مہین یعنی اہانت امیز، ذلت امیز اس کے لیے عذاب ہے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا واضح ہوتی ہے، وہ یہ چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ جو وراثت کا جو معاملہ ہے یہ مرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے.
یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پیچھے ورثاء کی ذمہ داری ہے، وراثت تقسیم کرتے ہیں، اور جو ورثاء ہیں اگر وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ اس کی پیروی نہیں کرتے جو اوپر بیان ہوا ہے، تو اس کی سزا جو ہے یہاں پہ ابدی جہنم کی ہے۔ یہ بہت بڑا، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں، دل و جان سے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر اس کے مطابق عمل کر لو، نہیں کرو گے تو یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ یعنی یہ سزا جو ابدی جہنم کی ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے حدود اللہ، اللہ کی حدیں پھلانگنے کی یہ بغاوت ہے کہ آپ نے اس حد کو توڑ دیا۔ آپ اسلام قبول کیا ہے تو نام ہی سرنڈر کرنے کا ہے۔ اب آپ فہم میں فرق آ سکتا ہے، لیکن آپ کا خلوص دیکھا جائے گا، آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ جس چیز کو آپ نے سمجھا ہے، کیا اس چیز کو جو ہے نا وہ اس کو فالو کیا کہ نہیں فالو کیا۔ اگر اس کو نہیں فالو کیا اور اس کے بعد بغاوت کر دی ہے، تو اس کی سزا جو ہے یہ ابدی جہنم کی ہے۔ جب اس کو ابدی جہنم کی سزا کہا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ جب جو اس پہ عمل کریں گے، جو تھی اللہ و رسولہ کے جب یہ لفظ بولا گیا عمل کریں گے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں ہیں، اور ساتھ یہ خالدین جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے، یعنی جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے، اور وہ سب کو کہا ہے خالدین۔ یہ جو لفظ پیچھے آ گیا من سنگولر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تو یہاں پہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ پیچھے سنگولر کے لیے استعمال کیا ہے اور آگے اس کو پلورل میں تبدیل کر دیا ہے، خالدین فیہا، یعنی یہ تمہاری سب کی کولیکٹیو ایفرٹ ہونی ہے، اس کی بنیاد پہ تم سب کو جنت ملنی ہے، اگر جو ہے نا شریعت کی عمل پیرا ہو جاؤ گے تو۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ تم انکار کرو گے، بغاوت کرو گے، معصیت پہ آ جاؤ گے، حدود توڑو گے، تو اس کے لیے کہا کہ تم ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، اور اس کے لیے خالدین کا لفظ استعمال نہیں کیا، خالد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ انفرادی طور پہ وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں انفرادی طور پہ جائے گا، اور سزا آگے کیا کہی ہے؟ عذاب مہین کہی ہے۔ یعنی ایک تو وہ نار کی سزا ہے ہی ہے، اور ایک تنہائی کی سزا ہے۔ تو ویسے کبھی بار یہ آتا ہے ذہن میں کہ گرامیٹیکلی بھی اور زبان و بیان کے حساب سے بھی پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، اب سنگولر ہے نا؟ جی جی، یدخلہ، جی جی، سنگولر جنات تجری، جی جی، پھر آگے پلورل کر دیا، پلورل کر دیا، تو ہم تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، جی جی، کیونکہ قرآن ہے، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں، جی، لیکن ایک بندہ ہے جو صرف زبان پڑھتا ہے، صحیح، وہ کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ سنگولر کی بات ہو رہی تھی؟ تو یہ زبان و بیان جو ہے دیکھا جائے گا کہ زبان کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ نہیں چلتی، تو جس زبان میں اس کے اندر چلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ایک علیحدہ جملہ بن جاتا ہے، علیحدہ کلوز بن جاتی ہے، پیچھے سنگولر بات ہوتے ہوتے آ گئی ہے۔ ان ترجمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو، یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں گے انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کریں گے، انہوں نے کر دیا، جی ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کرے گا انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کر دے گا۔ جی، یہ وہ زبان و بیان کا جو پہلو ہوتا ہے وہ یہی سنگولر اور پلورل سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز، اس کے بعد اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یوں ہی جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو ہمارے ہاں فوری طور پہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا اللہ کا کوئی اور بیان ہوگا، رسول کا کوئی اور بیان ہوگا، دونوں کو بات ملا کے بات کہی گئی ہے۔ آگے چل کے سورہ النساء کے اندر آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ لازمی طور پہ کیوں بیان کر دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کر دی جاتی ہے کہ جب شریعت کا بیان ہوتا ہے تو وہ اس رسول کی حاکمیت کو بتانا منظور ہوتا ہے کہ یہی منبع ہے، یہی رسول ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ چیز تمہیں مل رہی ہے، اور اسی چیز کو لے لو۔
یہ بات نہیں ہے کہ رسول کوئی علیحدہ بات بتائیں گے اور اللہ کی ذات کوئی علیحدہ بات بتائیں گے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ اس طرح تقسیم کر دیا جاتا نہیں. یہاں پہ ایک ہی بات جو اوپر ہوئی ہے، کیونکہ انسان ہے رسول کی ذات انسان ہے، اور آپ نے اس رسول کو اتھارٹی مانتے ہوئے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. اور اس رسول کی اتھارٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پیچھے تلکا حدود اللہ، تلکا کے ساتھ جوڑا ہے اس کو، کہ جو اوپر حد بیان کر دی گئی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کولیکٹیولی بیان ہے. ایسا نہیں ہے کہ دو علیحدہ بیان ہے، ایک ہی بیان ہے. اسی بیان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے اور اسی بیان کو یہاں پہ کہا گیا ہے. آگے کہا ہے وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پہ بھی کوئی دو علیحدہ جو ہے نافرمانیاں نہیں ہے. اسی نافرمانی کو کھولا ہے اور اس کو آگے کھول دیا ہے وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور جس نے اس کی حدود کو جو ہے نا پھلانگا، اس میں زیادتی کی، اس میں آگے بڑھ گئے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر ہے سامنے رکھنا چاہیے. یہاں پہ ایک اور چیز کا ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے حق مارا ہے. حق مارنے کے دو طریقے ہیں. ایک وراثہ حق مار دیتے ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس حد سے پتہ چل رہا ہے. ایک حق والدین بھی مار رہے ہوتے ہیں. وہ اب آپ کے سامنے جو ہے نا وہ انڈائریکٹ حق مار رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے مارتے ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے جس میں بیٹی کو جہیز دے دیا جاتا ہے، بیٹی کو جو ہے نا پلاٹ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد توقع رکھی جاتی ہے کہ اب یہ کل کو وراثت میں حصہ نہیں مانگے گی. یہ کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اور جب یہ کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے تو یہ کون حق مار رہا ہے؟ والدین حق مار رہے ہیں. بیسیکلی وہ ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہیں. اور وہ بھی اس میں یہ نہیں کہتا فتویٰ دے کے کہ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، نہیں. یعنی یہ کہ وہ بھی بیسیکلی اس کا ایک انڈائریکٹلی پورا پیکج کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. وہ ان انٹینشنلی وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو جب لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ اویئرنیس جو ہے نا بڑھ جائے اور پتہ چل جائے، تو اس کے بعد اس چیز پہ عمل پیرا ہو جانا چاہیے. والدین کو بھی جو ہے نا یہ سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ جو اپنی زندگی کے اندر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں، یہ ترکہ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، یہ ترکہ نہیں ہوتا. ترکہ وہ ہے جو آپ نے مرنے کے بعد چھوڑا ہے. ترکہ کہتے ہی اسی کو ہیں. ترکہ جو زندگی میں آپ کسی بیٹی کو دے دیتے ہیں، بیٹے کو کچھ دے دیتے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ جو ہے نا کوئی اماؤنٹ کر دیتے ہیں، تو ترکہ وہ ترکہ نہیں ہوتا. وہ آپ اپنی زندگی میں کس کو ملکیت میں کچھ چیزیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی یہ بات. اور یہ آیا جو ہے جو دائمی جہنم کی بات کر رہی ہے، یہ وراثہ کے بارے میں کر رہی ہے. ڈنڈی انہوں نے ہم شکور صاحب جی ہم بہت سختی کے ساتھ یہ جملہ آپ نے 3-4 دفعہ بولا کہ ہم اس میں کوئی بہت بڑا اختیار رکھتے ہیں اس ترکے میں اگر ہم خود زندہ ہوں. جی مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت اس میں آتی ہے. جی تو ان آیات کو پڑھ کر تو ایسا لگا کہ جیسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بھی کہ ہمیں اتنا بڑا اختیار نہیں دیا گیا ہے. وہ قدمیں لگا رہے ہیں، ہماری وصیت پر بھی قدمیں لگا رہے ہیں ہمارے. حالانکہ اس وقت تو وہ زمین ہماری ہوتی ہے، مرنے نہیں ہوتے اور اپنی زمین میں سے کوئی حصہ دے رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ آگ کا بھی دیکھا کہ وہ بھی اخلاقی اصولوں کے خلاف جاتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. دوسری بات کہ وہ حصہ تو 1/3 نہیں بیان کر رہے تھے، لیکن وہ بھی ایک اصول کی خلاف ورزی تھی کہ اب پورا کا پورا اپنی زمین کسی اور کو دے دو. تو ایسا تو نہیں لگتا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی کھلے عام اختیار ہی موجود ہے. جی، آپ جب اپنی زندگی میں چیزیں برت رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان سے جو ہے نا ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کا بچہ جو ہے نا یہاں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے میلبرن میں. اور وہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، اسی کے اندر جو ہے نا رہ رہے ہیں. وہ جو فی دے رہے ہیں بہت زیادہ ہے، یعنی مجھے ابھی یاد نہیں ہے. وہ فی جو اینولی فی دیں گے یہاں میڈیکل کی میلبرن میں، وہ بہت زیادہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ان کے باقی بہن بھائی، باقی جو ہے نا چچا تائی کے بچے ہیں وہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ جائیں، لیکن سارے کے سارے کلیکٹیولی اس کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. تو یہ زندگی میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے. یعنی گھر میں ایک بہت بریلینٹ قسم کا جو ہے نا بچہ ہوتا ہے اور اس کو آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے نا اٹیمپٹ میں تھک جائیں، اس کے بعد باقی پیچھے بچنے بچوں کے لیے وہ چیز نہ ہو. تو یہ اختیار رہتا ہے انسان کا اپنی زندگی میں، یعنی کہ کسی کو بعض کا زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں. عمومی طور پہ کون پیرنٹس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے نا اپنے کسی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اختیار کم کر رہے ہیں زندگی کے اندر بھی؟ مجھے تو قرآن شریف کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شکور صاحب کی بات بہت زیادہ
کھلا ہینڈ دے رہی ہے زندہ آدمی کو. زندہ آدمی تو کوئی بیسیکلی یہ جو ایشو ہے کہ ترکہ یہ تو ہوتا ہی مرنے کے بعد کا ہے. جب آیت کا سٹارٹ اس سے ہوگا یو سی کو مرنا، ہاں تو وہ تو مرنے کے بعد جی وہ مرنے کے بعد کا ہے، وہ سارا کا سارا مرنے کے بعد کا ہے. یعنی زندگی کے اندر وہ لفظ کے معنی تو مجھے سمجھ میں آ گئے ہیں اس کے، لیکن جب ہم بہت سختی کے ساتھ جملہ بولتے ہیں تو پھر الگ سے قدریں کیوں لگاتے ہیں؟ کنٹریڈکشن نہیں آ رہا دونوں میں؟ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. زندہ پہ تو قدرن کوئی بھی نہیں لگائی ہوئی، یہ تو ساری ایسی کوئی نہیں لگائی. یعنی الفاظ سے نکلنی چاہیے نا، مجھے احساس سے نہیں نکلنی چاہیے. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا. دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ میں بھائی کسی بچے کو آگ کر رہا ہوں، یہ میرے اوپر کون لگا رہا ہے یہ قدم کہ میں نہیں کر سکتا؟ وہ آگ کا جو تصور ہے وہ بھی بنیادی طور پہ مرنے کے بعد کا ہی تصور ہے. یعنی وہ وراثت سے آپ اس کو جو ہے نا نکال رہے ہیں. آگ کا تصور جب آپ دنیا کے اندر یہ حق استعمال کرتے ہیں کہ میں کسی بچے کو آگ کرنا ہے تو یہ کھلے عام نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل ہے. یعنی اس کو بھی جو ہے نا ہمارے ایون فقہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا اوپن، آپ کے پاس لائسنس نہیں آپ کو دے دیتی کہ جس کو جی چاہے آپ کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس چیز کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہمارے استاد محترم بھی یہی کہتے ہیں اور باقی فقہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا قاضی پہ، عدالت پہ چھوڑ دیا جائے کہ واقعی جو ہے نا وہ اس قابل تھا بچہ جس کو آگ کیا گیا. وہ قابل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اتنا تشدد کرتا ہو، اتنا والدین کو مارتا ہو، تو اس کو عدالت یہ سمجھے کہ یہ آگ کر دیے جانے کے لائق ہے تو آگ کر دیا جائے گا. لیکن بعض اوقات ویسے ہی غصے میں ایک والدین آگ کر دیتے ہیں تو غصے میں آگ کیا ہوا کوئی آگ ایکچولی آگ نہیں ہو جاتا. بات واضح ہوئی؟ اور آگ جو ہے پھر بھی وہ بات وہیں پہ آئے گی کہ وہ مرنے کے بعد والی جی مرنے کے بعد. آگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. دنیا کا کوئی تعلق بات سنیں، ہم دو چیزوں میں پھر وہ کنٹرڈکشن دوبارہ آ جاتی ہے. بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے، یہ گھر ابھی ترکہ نہیں بنا جس پر ابھی قرآن شریف کی آیتیں اپلائی ہوں، کیونکہ میں مرا نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے، میں اب زندہ ہوں. اس وقت بھی آپ میرے اوپر، ابھی آپ نے میرے اوپر آگ کی قدریں لگا دی جو کہ میرے اختیار میں ہے بھی دونوں گھر، میں نے بھی کسی بچے کو دیا بھی نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ تو اس جملے کے ساتھ تو مختلف آ رہا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ میرے پاس پورا اختیار ہے کیونکہ میں تو مرا نہیں ہوں، یہ تو ابھی ترکہ بنا ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ وہ گھر دے سکتے ہیں نا، آپ گفٹ کر سکتے ہیں. بچے اگر ہیں تو پھر آپ کے پاس، میں بات نہیں سمجھا خان صاحب کی، پتہ نہیں. خان صاحب آپ 2 گھر ہیں آپ کے پاس، وہ آپ اپنی زندگی میں اپنے 2 بچوں کو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 بچے ہیں تو آپ اپنے دونوں بچوں کو گفٹ کر سکتے ہیں، اور چاہے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں 10 روپے بچ گئے، اب وہ جو 10 روپے بچ جائیں گے وہ آپ نے ترکہ کرنا ہوگا. یہ درست بات ہے، بیان کر رہی ہے. سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں. میری بات ایکسپلین نہیں ہو سکی. اچھا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو آپ کی بات کا جو ہے نا غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قدرت لگا رہے ہیں. اصل میں یہ قدرت نہیں لگا، کیونکہ جب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی بچے کو آگ بھی کرنے کا رائٹ ہے ماں باپ کو زندگی میں، تو وہ تو قدرت نہیں لگا رہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ کا مال ہے، آپ جو چاہے کریں فیصلہ. آپ اس کو ایک طرف آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ جو چاہے کرو، دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس بچے کو آگ نہیں کرو. یہ 2 مختلف جملے نہیں ہیں. دیکھیں آگ کا تعلق بھی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد کا ہے، زندگی کم نہیں ہے. شکور صاحب میں زندہ ہوں، میرے بچے زندہ ہیں، میرے پاس دولت موجود ہے، مجھے آپ نے اختیار دے دیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں. اس پر ابھی ترکے والے اصول اپلائی نہیں ہوں گے، کیونکہ ترکہ اس کو کہتے ہیں جب میرے مرنے کے بعد جو بچے گا. اب اس وقت میرے پاس اختیار ہے، میں اس میں کیا لگا رہا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ ایک بچے کو آگ نہیں کر سکتے. میں اس کو، وہ جو 2 گھر ہیں وہ اس میں سے ایک بچے کو نہیں دینا چاہتا، میرے پاس اختیار ہے. میں مر گیا اس کے بعد تو پھر وراثت کے قانون کے مطابق وہ تقسیم ہو جائے گا. لیکن میں ابھی زندہ ہوں، زمین ابھی موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ آگ نہیں کر سکتے، تو یہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہوگی. دیکھیں وہ جو آگ ہے، میں پھر وہ دوبارہ سے اس کو کر دیتا ہوں، ریفریز کر کے ساری بات کو. آگ جو ہے وہ آپ اسپیسیفکلی یہ مینشن کر کے جاتے ہیں کہ میرے وہ جو اللہ نے مجھے اختیار جو ہے نا میری اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے مرنے کے بعد، اس میں سے اس بچے کو نکال دو
تو یہ آپ نے اللہ کے اختیار کو چیلنج کر دیا ہے، اللہ کے اختیار کو چیلنج کر دیا ہے۔ وہ جو اللہ کا اختیار ہے وہ کولیکٹیولی جو ہے نا پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ سوسائٹی جو قاضی ہے وہ سوسائٹی کے نمائندے کے طور پہ پھر اس کو اسیس کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ جو بات اس نے کہی تھی اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے کی، کیا یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا اس شخص پہ نہیں چھوڑا گیا، مرنے والے پہ، کہ اس نے اس کو آگ کر دیا اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا آپ اس کو کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیسے کہہ سکتے ایک بندہ ہے اس کے پاس 2 گھر ہیں یا 4 گھر جتنے بھی ہوں، جی وہ زندگی میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے تم نے اپنی شکل نہیں دکھانی، اپنی شکل نہیں دکھانی، ہاں، اور تمہارا میں کوئی ذمہ دار نہیں، صحیح، ساری وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، صحیح، تو ساری عمر بچہ ماں باپ سے فائنینشلی کوئی مطلب بینیفٹ نہیں لے پاتا، جی جی، تو ماں باپ کو رائٹ ہے، جی جی، کیونکہ یہ تو قدمہ نہیں لگائی نا، جی جی، لیکن جب مر گیا جی جی، اب اس کے بعد کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ جی، اگر تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آ کر دیا ہوا ہے اس نے، تو اس کے بعد کولیکٹیولی سوسائٹی کرے گی اور اس کی بہاف پہ قاضی جو ہے نا وہ یعنی عدالت کرے گی، اللہ کا حکم بھی سامنے آ گیا، اللہ کا حکم سامنے آ گیا، اور اس حکم کو ہم نے انویلیڈیٹ کرنا ہے، تو اس کی ریزن دیکھنی ہے نا۔ 2 ٹائم فریم ہے، ایک ٹائم فریم اس کی زندگی کے اندر ہے اور اس کو پورا رائٹ تھا، جی جی، کسی نے اس کو سٹاپ نہیں کیا، لیکن صحیح، جب مر گیا وہ، صحیح، تو اللہ کا حکم سامنے آ گیا کہ بھئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، جی جی، وہاں پہ ایک اسٹیٹ اب فیصلہ کر دے صحیح، کیا بہتر، ایسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ایسے ہی، جی ایسے ہی۔ یہ بات یہ یعنی اس پہلو سے ہے یہ بات۔ الیاس بھائی بات واضح ہو گئی؟ میں بھی اس پورے جملے سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ہم بہت سختی کے ساتھ یہ جملہ بول رہے ہیں، کیونکہ ہم جب وصیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم وہ جو میرے 2 گھر ہے اسی میں سے میں کچھ وصیت کر رہا ہوں جو بعد میں جس کا امپیکٹ پڑے گا اس ترکے پر، اور میں وصیت ایسی کر رہا ہوں جس میں میرے اوپر ایک قدر لگائی گئی ہے کہ تم اتنا ہی وصیت کر سکتے ہو، تم پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری اس وقت کی زمین پر بھی میرے اوپر اختیار پوری طرح موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا مجھے اختیار، تو میں جی 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 جی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب بھی جو ہے نا بچوں کے ساتھ، یہ اسی لیے جو ہے نا عمومی بات کہی جاتی ہے وہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ عام حالات میں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کے اندر جو ہے نا اپنے بچوں میں فرق کریں گے تو بچے بھی ریئیکشن کریں گے اس دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی جواب دہی دینی پڑے گی، یہ عام حالات کی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کسی ایک پہ زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور کسی پہ کم کر دیتے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیسز میں یہ پورا اختیار ہوتا ہے انسانوں کے پاس، ایسی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک درست طریقے سے میں اپنی اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ہم 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کریں، جی جی، تو قدم تو لگ گئی نا، نہیں، وہ اس کو روایتی فکر جو ہے نا اس کو 1/3 سے زیادہ نہ کریں، یعنی ہاف نہ کریں یا اس طریقے سے، یہ روایتی فکر اس کو شریعت کا حصہ مان لیتی ہے۔ استاد محترم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جو قرآن مجید کے اندر غیر مدار کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی روشنی میں نہیں، وہ جو قدغن لگنی ہے وہ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرض ہے اور ایک وصیت ہے، اور وصیت کی صورت میں وہ غیر اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، دونوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ یعنی جب آپ وصیت کر رہے ہیں تو وہ غیر اولاد کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ بات ہو رہی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی فرق کیا جا سکتا ہے زندگی کے اندر، تو وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بیٹا ہو جی جی، اور وہ بیٹا نافرمان نکلے جی، وہ بندہ اس کو آگ کر دے، جی جی، تو قدغن تو وصیت لگا رہی ہے اس کے اوپر، جب اسے کہہ دیا کہ تم نے جو ہے نا وہ سارا کا سارا غیر کو نہیں دینا، اولاد کا حق موجود ہے، جی جی، زندگی میں تو شاید نہ ملے، اس کو مرنے کے بعد تو مل جائے۔ جی جی، وہ جو شریعت نے جو غیر مدار کہا ہے، دیکھو وہ دونوں چیزوں کو، جو وصیت کی چیز ہوتی ہے وہ بھی چیز ظاہر ہے سامنے، لیکن جو پہلے میں نے بات کہی تھی وہ تھی اب ودن جو آپ کی اپنی اولاد ہے اس کے درمیان کیا فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ تو عام حالات میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور اس کا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اس کا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے وہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ انویسٹ کر دیا، کسی کو کم کر دیا، وہ جی جی
مجھے بھی السلام علیکم سب کو. مجھے بھی تھوڑا سا کچھ پوچھنا تھا کیونکہ وہ سب کی اتنی بات ہوتی ہے اور میں خیر انڈرسٹینڈنگ میں بھی ابھی بہت زیادہ پیچھے ہوں, بہت زیادہ مجھ سے وہ مس ہو گیا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرے ایک ماموں ہیں, میں آپ کو اصل سینیریو دیتی ہوں. تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ان کے والدین بھی, جو میرے نانا نانی ہیں وہ بھی بہت جلدی فوت ہو گئے, مطلب کافی ینگ ایج میں ہی فوت ہو گئے. تو اب ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں, لیکن ان کی ایک اڈاپٹڈ بیٹی ہے, لیکن ان کے بہن بھائی ہیں. تو انہوں نے اپنی ساری جو جائیداد ہے یا جو بھی ہے وہ انہوں نے اپنی اڈاپٹڈ بیٹی کو دے دی. تو اس بارے میں دین کیا کہتا ہے اڈاپٹڈ چائلڈ کے بارے میں؟ کوئی انسان گفٹ کر سکتا ہے سارا کچھ جبکہ بہن بھائی موجود ہوں؟ زندگی میں جو ہے نا, اگر آپ اونرشپ دے گئے ہیں کسی چیز کی تو وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اصل یہ ترکہ وہی ہے جو بعد میں پرابلم بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ نے انٹینشنلی یہ کیا ہے کہ بہن بھائیوں کو میں نے خارج کرنا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی شریعت کی ضد میں آ گئی نا یہ چیز. اصل چیز ہے کہ عام حالات میں آپ نے کوئی چیز ان کے ذمہ لگا گئے ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس کی ملکیت میں دے گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بس یہی تھا کہ ہاں اڈاپٹڈ چائلڈ کی بھی ایک ہوتی ہے نا ملکیت دینا. یہ سادہ سی مثال ہے, یہ تو اڈاپٹڈ چائلڈ کی ہے, یہ تو ہے ہی ڈیفرنٹ ایشو ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں کہ اگر آپ نے بیوی کو کچھ اپنی مال و دولت میں سے کچھ گفٹ دے دیا ہے اور اس میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ڈھیروں مال دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے, بیوی سے واپس نہیں لے سکتے. تو گویا کہ یہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اپنی ہی فیملی کے اندر اگر آپ نے کوئی کسی کو کچھ دے دیا ہے, بیوی کو دے دیا ہے, بیٹی کو دے دیا ہے, بیٹے کو دے دیا ہے اور ملکیت میں دے دیا ہے, تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں تو اتنی پھر بھائی جو ہم لوگ اتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں 6-7 ویک سے, تو جب ہر انسان, میں نے بھی اور بھی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس کے ایک کپل ہے, اس کے 3 بیٹیاں ہیں, اس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد, اپنے گھر, پراپرٹی جو کچھ بھی ہے وہ اپنی بیٹیوں کے نام کر دیا ہے. تو اب وہ زندہ بھی ہیں, حالانکہ اس کے والدین بھی زندہ ہیں, اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہیں, لیکن اس نے اپنی زندگی میں ہی گفٹ دے دیا اپنی بیٹیوں کو. تو اس میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اس میں یعنی ایک چیز سامنے رکھیں, وہ چیز سامنے یہ ہے کہ ایک آپ روٹین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ کر کے کیا ہے تو وہ نقصان پہنچانا کہ میں جو ہے نا یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے والدین کو نہ ملے یا میرے بہن بھائیوں کو نہ ملے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے, اس میں چلنے دیں. روٹین کی چیز میں آپ کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے, بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, آپ کے کاروبار میں شامل ہو گئی ہیں, آپ نے ان کو اونرشپ دے دی ہے, تو یہ روٹین کی چیز ہے. لیکن اب یوں ہی آپ کے اندر یہ نیگیٹو فیلنگ آ گئی کہ یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے, تو وہ جو آپ کے اندر دل کا کھوٹ ہے اس کی تو پکڑ ہونی ہے نا. مطلب آپ کی انٹینشن پیور ہونی چاہیے. انٹینشن پہ اگر روٹین کی چیز ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بھائی اس طرح ہمارے معاشرے میں مطلب زندہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں, وہ کسی ایک بچے کو زیادہ فیور کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے مثال دی, تو وہ اپنی اولاد میں سے 5-7 بچے ہوتے ہیں, تو اس میں کسی 1-2 بچوں کو بزنس لگا دیتے ہیں, کسی 1-2 کے ساتھ کچھ اور کر دیتے ہیں, لیکن ان کا کوئی 1-2 بچے رہ جاتے ہیں, وہ تو اسی چیز میں رہ جاتے ہیں جو کہ ان کی جائیداد جو ہوتی ہے اس میں ان کی وصیت میں جو ان کا حصہ ہوتا ہے. لیکن وہ اپنی لیونگ لائف میں اپنے بعض بچوں کو زیادہ پریولیجڈ ہو جاتے ہیں ان کے بچے, اور اصل میں بڑے بچے زیادہ پریولیجڈ ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جو جائیداد یا کوئی چیز رہی ہوئی ہوتی ہے یا جو ان کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آن گوئنگ میں بھی بعض دفعہ والدین سے اپنی سکی اولاد میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح تو میں سمجھتا ہوں اس میں پھر وہ بات وہی ہے کہ اگر یہ روٹین کے مطابق ہو رہا ہے, یعنی عام حالات کے تحت ہو رہا ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر پھر منفی جذبات آ گئے ہیں, یہ ہوتا ہے بعض اوقات منفی جذبات آپ کی سوسائٹی آپ کو دیتی ہے, وہاں پہ ایسا کلچر ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کو ہمیشہ نوازا جاتا ہے, یہ کلچر کا امپیکٹ آتا ہے. یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. منفی چیزوں کو ہمیشہ جو ہے نا, پھر وہ بات ہے کہ آپ کی نیتیں دیکھی جائیں گی. اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کی خاطر اولاد میں بھی فرق رکھا ہے, تو دنیا کے اندر بھی اس کا ریئیکشن آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا جو ظاہر
ظاہر ہے کہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے پیچھے. اگر روٹین کے مطابق کر رہے ہیں، روٹین میں جیسا کہ کہا کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بچے کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سارے امکانات ہوتے ہیں، لیکن وہ روٹین ہی کی چیز رہنی چاہیے. یوں ہی آپ نے کوئی انٹینشنلی کام کیا ہے کہ میں نے کسی خاص اولاد کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہے، کوئی آپ کے اندر کوئی منفی جذبات ہیں یا احساسات ہیں، اس کی آپ نے جو ہے نا کوئی آبیاری کرنی ہے، تو وہ چیز ہے جس کی پکڑ جو ہے نا یقیناً ہونی ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے. پریکٹیکل سوال ہے نا جی پریکٹیکلی کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ اپنے ماں بچوں کو دے دیں، کاروبار کر دیا، کسی کو باہر بھیج کے پڑھا دیا، لیکن پریکٹیکلی پھر بھی باپ اور باپ کے پاس نہیں ہوتا بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ماں باپ کے پاس اپنی ایسٹ بھی ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں پہ اتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اپنے پاس بھی اس میں پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سارا کا سارا ان پہ خرچ کرتے ہیں، انلیس کی مجبوری پر لے. یہ دیکھیں، اس کے باوجود جو ہے نا یہ استاد محترم یہ بات کرتے ہوتے ہیں نا کہ خدمت کی بنیاد پہ اور کسی ضرورت کی بنیاد پہ وہ حق بھی جو ہے نا رکھا ہے. میں بتاتا ہوں اس کی مثال میرے اپنے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ تو حق ہے، اس پہ ہم ایگری کریں. صحیح. جو باقی جو ماں باپ کے پاس اپنی ملکیت میں ہے نا، ماں باپ مر گئے، جیسے ماں کے پاس زیور تھا، باپ کے پاس گاڑیاں تھیں، ایک جو رکھا ہوا تھا، صحیح، تو ترکہ تو موجود ہے پھر بھی. قرآن تو وہاں اپلائی ہو جائے گا. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں تو اگر زندگی میں ہی انسان سارا بانٹ دے تو کیا ضرورت تھی تو وصیت کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی عموماً ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جتنا مرضی آپ خرچ کر دیں اولاد کے اوپر، پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. بندہ اپنے پاس میں لگتا ہی ہے. جی وہ اس لیے پیچھے جو ہے نا آیا نمبر 7 کے اندر، ہاں آیا نمبر 7 کے اندر تو اس لیے تو کہا گیا تھا کہ مما کلا او کسر، کہ یہ تھوڑا ایسے ہی ہے. باقی رہی بات بہن یہ کہ ہم ظاہر پچھلے کئی ہفتوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا سیشن بھی کچھ نہ کچھ اس کو کور کر جائیں ہم، جو 2 ہفتے بعد ہوگا، اگلے جو ہے نا وہ سنڈے نہیں کلاس ہوگی، تو اس میں بھی اس چیز کو رکھیں گے. ہم سب جو ہے نا عقلی انسان ہے، عقلی انسان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے. ہمارے ہاں جو سوچنے سمجھنے کا مذہبی طور پہ جو ہے نا وہ ہم ہمیشہ عام آدمی کو علیحدہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ علماء کی بات کو امپوز کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ بات میں اپنے لیے بھی غلط سمجھتا ہوں. یعنی میں جب بھی کوئی چیز کسی کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں خود اس کو چیلنج کرتا ہوں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اور اس کے بعد کمپیریزن کرتا ہوں اور اس کے بعد جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کا مکلف ہوں. ایسے ہی میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلاس کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیز امپوز کرنی ہے کہ گاندھی صاحب نے کہہ دیا، نہیں، ہرگز نہیں. ہم جب یہ ایک ایک بات کو کھنگال رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو چیز میں سمجھوں گا میں اس پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ میں اس کا مکلف ہوں گا اور اس قیامت والے دن مجھے اسی کا حساب دینا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، میری انڈرسٹینڈنگ بھی اتنی ہی ویلیویبل ہے جتنی ایک اسکالر کی ہے. میں اپنی بات کو اس سے نیچے نہیں آنے دوں گا. یہ کہ ظاہر ہے کہ میں بھی خود سمجھوں گا اور اس پہ عمل کروں گا. اگر مجھے یہ ایک تعویذ بنا کے پلا دیا جائے تو یہ مذہب نہیں ہے. یعنی یہ آپ عام مذہب تو کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کا مذہب ہے، میں اس مذہب کو قبول نہیں کرتا. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جس چیز کو قبول کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے اور آپ مطمئن ہو گئے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ دلیل کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، دلیل کی بنیاد پہ مطمئن ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس چیز پہ عمل کریں. ادروائز آپ کسی بھی ایکس وائی زیڈ اسکالر جو ہیں جس کی بات بھی آپ کو اچھی لگی، اچھی ان دا سینس دلیل کے وزن کے طور پہ، یعنی احساس کے طور پہ نہیں. احساس میں تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، نہیں، آپ بلکہ دلیل کی بنیاد پہ جو بھی آپ کو بات قابل قبول لگتی ہے اس پہ عمل کریں. اور میں کبھی بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا. وہ تو پورے قرآن پورے دین پہ یہی بات صادق آنی چاہیے. یہی ایک آنےسٹ طریقہ ہے. اور یہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس بات کو پہلے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فہم میں، سمجھنے میں وہ چیز ہو. تو آپ نیکسٹ ویک یہ ساری باتیں گاندھی صاحب سے ڈائریکٹ کریں گے، پوچھیں گے جو بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی، تو پھر آپ وہ زیادہ کلیئرٹی کا جواب آ جائے گا. ہو سکتا ہے ان کی اگر فہم میں کی بات ہوگی تو وہ بھی اس کو ریویو کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کی کلیریفیکیشن آپ نے جس طرح انڈرسٹینڈ کیا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. سارے الیاس صاحب اور جتنے بھی سارے بھائی ہیں یہاں پہ ان سب نے بہت اچھا اپنے پوائنٹ آف ویو
اور اس کو کیا. تو میں اصل میں اپنا یہ کہتی کہ میں ابھی ساری انڈرسٹینڈنگ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں، بس مجھ سے مس ہو گیا. تو میں انشاءاللہ بھی آپ کی بہت سارے لیکچر سننے بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ سے کبھی پرسنلی آپ سے کوسچنز کروں گی جب اس لیول. کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں. چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جی. اگلا سیشن جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا، 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ ہوگا، اور اس میں جو آج کے 2 سوالات تھے انشاءاللہ سب سے پہلے انہیں کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.